اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. درود پڑھیں محمد علیہ. اچھا، جو موضوع دیا گیا ہے آپ کے لیے آج اس سیشن کے حساب سے، کچھ موضوعات ایسے ہوتے ہیں کہ جس کا جو مقصد ہوا کرتا ہے وہ عام طور پہ انسان کی علمی طور کے اوپر رشد یا علمی گروتھ جو ہے وہ اس سے تعلق ہوتا ہے. اب ضروری نہیں ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کا تعلق صرف مجلس بنانے سے ہو، لیکن آپ لوگ جو ہے وہ جس کورس کے اعتبار سے یہاں پر بیٹھے اور جو سیکھنے کے لیے بیٹھے، اس کا ایک مقصد شاید یہ بھی ہو، اور میجورٹی کا مقصد یہی ہو اور ہونا بھی چاہیے کہ اگر کوئی ممبر پہ آنا چاہتا ہے، ذاکری کرنا چاہتا ہے، ذکر اہل بیت کرنا چاہتا ہے، تو تبلیغ کے لیے جو ہے وہ جس کے اندر دین کے مختلف جو عنوانات ہیں اس کے تحت کام کرنا چاہتا ہے، ممبر پر آ کر پبلک اسپیکر بننے کے طور پر. دیکھیں، خدمت کرنے کے لیے اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں کی تعلیمی اور ان کی جو ہے وہ تربیتی اعتبار سے ضروری نہیں کہ انسان ممبر پر آئے. یعنی جو ایک ٹیچر ہوا کرتا ہے وہ بھی خدمت کر رہا ہوتا ہے، ایک مینٹور ہوا کرتا ہے وہ بھی خدمت کیا کرتا ہے، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اگر آپ یہ دیکھیں کہ ایک بہن ہے، ایک ماں ہے، ایک بیوی ہے، اس کے طور پر اپنے گھر کے ماحول کو دینی اعتبار سے باقی رکھنا اور اس کو بڑھانا، اس میں موجود کمی اور خامی کو جو ہے وہ بہتر کرنا، یہ بھی جو ہے وہ آپ سمجھے کہ اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں کے لیے جو ہے وہ تربیت کے اعتبار سے، تبلیغ کے اعتبار سے، محمد و آل محمد کے علوم کو پہنچانے کے اعتبار سے ایک خدمت ہے. ہم نے صرف یہ سمجھ لیا ہے کہ شاید خدمت کرنے کا ٹھیکہ جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ ذاکری کرنے والے کی ذمہ داری ہے، یا جو ممبر پہ آ رہا ہے اسی کی ذمہ داری. اور اگر اس نے بھی یہ سوچا ہے کہ ممبر پہ آ رہا ہوں تو میری ہی یہ ذمہ داری ہے اور میرے علاوہ یہ کام کوئی اور کر ہی نہیں سکتا، تو اس کی بھی سوچ غلط ہے. اور اگر عوام الناس یہ سوچ رہی ہے تو اس کی سوچ بھی غلط ہے. ایک بات بہت کلیئر ہونی چاہیے کہ ایسا نہیں ہے. ہمارا جو دین ہے اس دین کے اندر ایک بہت اچھی بات علامہ نقن کہا کرتے تھے، علامہ سید علی نقی، جن کو عام طور پہ مشہور ہے علامہ نقن، لیکن کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ مناسب نہیں ہے کہ ان کو اس طرح سے کہا جائے. یہ ہندو پاکستان کے اعتبار سے، خاص طور پہ ہندوستان کے اعتبار سے مخصوص علاقے کی ایک رسم تھی کہ وہاں پر چھٹن یا نکن یا اس طرح کی بات کہی جاتی تھی. تو اس اعتبار سے، ورنہ ہمارے اعتبار سے دیکھا جائے تو آج کی نسل کو تو شاید یہ پتہ بھی نہیں ہے، وہ تو اسے نام کا حصہ سمجھتی ہے. بہت سی دفعہ ایسے نک نیمز ہوتے ہیں جو ایکچول نام سے زیادہ معروف ہو جاتے ہیں، اور ایکچول نام اگر آپ پوچھیں تو شاید کسی کو معلوم ہی نہیں ہو کہ ہم تو اسی نام سے جانتے ہیں. تو وہ پھر اس ایپ کے اعتبار سے نہیں بولے جاتے، لیکن یہ کہ جو اس معاشرے میں رہے ہوئے اور جو جانتے ہیں تو وہ پھر اسی اعتبار سے اگر کسی کو پپو بھی بولا جائے تو وہ سمجھتے ہیں کہ عیب ہے، ٹھیک ہے. وہ برا مان جاتا ہے کہ بھائی بچپن میں تو صحیح ہے لیکن اب مجھے یہ نام سے مت پکاریں، مجھے اچھا نہیں لگتا. تو بہرحال بعض اوقات میں نے آپ سے کہا، تو اس اعتبار سے علامہ سید علی نقی نقن جو ہے وہ یہ فرماتے تھے کہ دین اسلام میں اور عیسائیت کے اندر مذہب ہونے کے اعتبار سے فرق ہے. ان کے یہاں مذہب یہ ہے کہ ہفتے میں ایک دن کا مذہب ہے، یعنی ایک دن کا عیسائی بنے گا. وہ جب کلینک میں بیٹھا ہے تو عیسائی نہیں، ٹھیک ہے. اس سے یوں پوچھا جائے تم کون سے مذہب سے تعلق رکھتے ہو تو وہ کہے گا میں کرسچن ہوں، عیسائی ہوں. لیکن پریکٹسنگ کے اعتبار سے کہا جائے تو وہ کلینک میں عیسائی نہیں، وہ پلے گراؤنڈ کے اندر عیسائی نہیں، وہ مارکیٹ میں عیسائی نہیں، وہ کالج میں عیسائی نہیں، وہ دوستوں کے ساتھ عیسائی نہیں. مگر اسلام ایسا مذہب نہیں. اسلام 365 دن کا، 24 گھنٹے کا، ہر گھنٹے میں 60 منٹ کا، اور ہر منٹ کے اندر 60 سیکنڈ کا ہے. اور اگر سیکنڈ کے اندر بھی کچھ اور کمی ہو سکتی ہے، نینو سیکنڈ، جو کہ ہم شاید پریکٹیکلی طور کے اوپر اپنے لیے نہیں سوچ سکتے، لیکن بہرحال ہر لمحے کا اسلام ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ کسی وقت بھی اپنے آپ کو یہ سوچیں کہ میں مسلمان نہیں ہوں، پریکٹیکلی ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو اسلام سے ہٹ کر ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ اس وقت میں مسلمان نہیں ہوں، لہٰذا اسلام کا کوئی حکم مجھ پہ لاگو نہیں ہوگا. جب ایسا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کیا نماز فقط ذاکر یا عالم پر واجب ہے؟ باقی سارے سننے والے اگر نماز کی فضیلتوں کو تو سن رہے، ان پر نماز پڑھنا فرض نہیں؟ ایسا نہیں.
اسی طرح سے روزہ کیا فقط ممبر پر بیٹھنے والے پر واجب ہے؟ ایسا نہیں. اسی طریقے سے حج، زکوٰۃ، خمس، تولا اور تبرع. اب 2 میں نے اس میں سے خاص نکال لیے. وہ 2 کون سے ہیں؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر. یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو معاشرے نے یہ سمجھ لی ہے کہ صرف اور صرف ذمہ داری کس کی ہے؟ عالم کی، ذاکر کی، یا بہت تو آج نیچے تھوڑا سا آ جائے تو ٹیچر کی. جبکہ ایسا نہیں. اسلام میں ہر فرد پر نماز واجب ہے تو ہر فرد پر امر بالمعروف و نہی عن المنکر واجب ہے. یعنی ہم میں سے ہر فرد ایک دوسرے کے لیے نگہبانی کا، ایک دوسرے کی جانب توجہ دینے کا کہ وہ کس کام کے اندر کوتاہی کر رہا ہے، کمی کر رہا ہے. خدا نے ہر ایک کو پولیس بنایا ہے، لہٰذا کوئی ایسا نہیں ہے کہ خاص ادارہ ہے کہ جو پولیس بننے کا کام کرتا ہے. نہیں، ہم میں سے ہر ایک کو دوسرے کی نگہبانی کرنی ہے اور یہ فرض ہے. اور جس طریقے سے نماز کے بارے میں سوال ہوگا، ایسے یہ سوال ہوگا کہ تم نے جب اسے یہ گناہ کرتے ہوئے دیکھا تو کیوں نہیں روکا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کام امی کا ہے، یہ کام ابو کا ہے. نہیں، بہن بھائیوں میں بھی ہر ایک کا کام. اور یہ بھی نہیں ہے کہ بڑے بھائی کا کام ہے، بڑی بہن کا کام ہے. نہیں، چھوٹی بہن بھی اتنی جواب دہ ہے جتنی بڑی بہن جواب دہ ہے کہ اگر اس نے نماز پڑھنے میں کوتاہی کی تو آپ کا فرض بنتا تھا کہ آپ اسے یاد دلائیں کہ یہ کام جو کر رہے وہ اہم ہے لیکن نماز سے زیادہ نہیں. نماز اپنے مقام کے اوپر پہلے ہی پڑھی جائے گی، اس کو ہی ترجیح دی جائے گی باقی تمام کاموں پر. اسی طریقے سے اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی فرد خمس نکالنے کے اندر اپنے مالی واجبات میں، خمس خالی ایک ٹائٹل ہے، ٹھیک ہے، جو لوگوں کے لیے چڑ بن گیا ہے، ورنہ ہم خالی خمس کی بات نہیں کریں، ہر مالی واجب، بلکہ میں کہوں گا کہ مال کے اعتبار سے ہر طرح کا انفاق واجب بھی نہیں. جب آپ اقیموا الصلاۃ کہتے ہیں، وآتوا الزکوٰۃ کہتے ہیں تو اس کے اندر کوئی اصطلاحی زکوٰۃ خالی مراد نہیں، بلکہ جس طرح سے انسان اپنے بدن کو پروردگار عالم کی راہ میں مشقت میں ڈالتا ہے تو بدن بھی بظاہر اس کا اپنا ہوتا ہے، لیکن یہ بھی میرا نہیں ہے، خدا کا دیا ہوا ہے. لہذا خدا جب مجھے مشقت میں ڈالنے کا حکم دے گا اور جس طرح مشقت میں ڈالنے کا حکم دے گا مجھے اس بدن کو مشقت میں ڈالنا ہے. چاہے اس کو مشقت میں ڈالنا فجر کے وقت اپنے بستر سے اٹھنے کے اعتبار سے ہو، چاہے روزہ رکھنے کے اعتبار سے، سال میں ایک دفعہ آپ کے لیے کچھ وقتوں کے لیے مخصوص چیزوں کی پابندی لگانا کہ وہی چیزیں جو پہلے آپ کھایا یا پیا کرتے تھے حلال بھی تھی، شاید مستحب بھی ہو جاتی تھی، اب یہ اس وقت کے درمیان پروردگار عالم کے حکم اور اس کی رضا کے لیے حرام ہے. اسی طریقے سے زندگی میں ایک بار صحیح مگر اپنے بدن کو اتنا مشقت میں ڈالنا کہ اس کے خاطر حج کی عبادت انجام دینے کے لیے اپنے گھر سے، اپنے وطن سے، اپنے کام سے جو ہے وہ انسان کو چھوڑ کے نکلنا ہے. اسی طرح سے والدین کی خدمت ہو گئی، یہ بھی بدن کی مشقت کی جو ہے وہ ایک قسم ہے. اپنے بچوں کی تربیت ہو گئی، شوہرداری ہو گئی، یہ ساری چیزیں جسمانی طور کے اوپر کیا ہے؟ مشقت ہے حکم خدا اور رضائے خدا کے لیے. تو اسی طریقے سے مال خرچ کرنے کا بھی تعلق ہے. اب وہ چاہے مال آپ کے روزے کے فدیے کی صورت میں ہو، وہ مال چاہے فطری کی صورت میں ہو، وہ مال چاہے زکوٰۃ کی صورت میں ہو، وہ مال چاہے خمس کی صورت میں ہو، وہ مال چاہے بعض مواقع پر شریعت نے آپ کو اس بات کی اجازت دی ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں تو فدیہ نکالیں. تو اسی طریقے سے یہ مال پھر آگے بڑھ کر جب انسان ہر چیز میں یہ چاہتا ہے کہ میں بہتر سے بہتر اپورچونٹی کو اویل کروں اور بہتر سے بہتر مقام اور بہتر سے بہتر جو ہے وہ اپنے آپ کو اپ گریڈ کرتا ہوا نظر آؤ، تو جس طرح بدن کے اعتبار سے اب انسان مستحب نمازیں پڑھے گا تو زحمت تو ہے، مستحب حج اور عمرے کو انجام دے گا، زیارات کے لیے نکلے گا تو جسم تو تھکتا ہے زیارتوں میں، ٹھیک ہے. تو لہٰذا اب کیا ہے؟ زیارت واجب نہیں، عمرہ واجب نہیں ہے، نماز شب پڑھنا واجب نہیں ہے، نماز جعفر طیار پڑھنا واجب نہیں ہے، نماز امام زمانہ پڑھنا واجب نہیں ہے، نفل نمازیں پڑھنا واجب نہیں ہے. مگر یہ کیوں پڑھ رہا ہے؟ کہ جیسے دنیا میں ہر کام کے لیے اپ گریڈ ہونا چاہتا ہے، بہتر سے بہتر اپورچونٹی حاصل کرنا چاہتا ہے، تو واجب تو ہو گیا کیا؟ عطا کی ہوئی نعمتوں کا شکریہ اور فرض ہے. لیکن اس کے بعد اگر آپ اور خدا سے پروردگار سے چاہتے ہیں کہ مجھے بہتر طریقے سے جو وہ پروردگار کی بارگاہ سے اور بھی مزید عطا ہو،
تو بہت مشہور جملہ تھا مرحوم علامہ سید ذیشان جوادی کا کہ جتنا یہاں سے بہتر عطا کرو گے اتنا وہاں سے بہتر عطا ہوگا، ٹھیک ہے؟ جب آپ یہاں سے دینے کے اندر کمی کرو گے تو پھر آپ سوچ لیجیے کہ وہاں سے آنے میں بھی کمی ہوگا، اور اگر وہ کمی ہوگا تو پھر آپ کا شکوہ کرنا نہیں بنے گا، چونکہ آپ نے یہاں سے وہاں بہتر نہیں بھجوایا۔ تو جتنا اچھا انشورنس پالیسی آپ لیں گے اتنی اچھی آپ کو پھر اس کے بعد میچورٹی اس کی ملتے ہوئے نظر آئے گی۔ آپ کی طرف سے انشورنس پالیسی فقط تھرڈ پارٹی کی چھوٹی سی ہو تو پھر آپ کو اتنا ہی تحفظ اور اتنی سیکیورٹی بھی ملتے ہوئے نظر آئے گی۔ بس یہی ہے کہ جس طرح جسم آپ کا پروردگار کی بارگاہ میں مشقت برداشت کرتا ہے، اچھے کے لیے آپ مستحبات انجام دیتے ہیں، تو وہیں پر اس طرح سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ مال کو بھی پروٹیکشن ملے، فرمایا کہ بہت مشہور روایت ہوگی، آپ نے سنا ہوگا، چوتھے امام سے بھی روایت ہے، چھٹے امام سے بھی روایت ہے، کہ فطرہ دیا کرتے تھے۔ تو کہا فطرے کا مقصد کیا ہے؟ 1 سال کا انشورنس، کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنے گھر والوں کی جان کا تحفظ پروردگار عالم سے 1 سال کے لیے مانگ لوں، تو فرمایا کہ آپ اپنا فطرہ ادا کریں۔ فطرہ ادا کرنا جو بظاہر کیا ہے؟ بظاہر آپ کے ماہ رمضان کے روزوں کا سلسلہ ختم ہوتا ہے، شوال کا چاند نظر آتا ہے اور آپ فطرہ دیا کرتے ہیں۔ یہ روزے کی قبولیت کا بھی کس ٹائم پہ کہ آپ کا روزہ قبول ہوگا فطرہ نکالنے کے اوپر، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے امام معصوم فرماتے ہیں کہ 1 سال کا جب وہ اپنا فطرہ نکالا کرتے تھے، کہا فلاں غلام کا فطرہ نکال دیا ہے؟ کہا اس کو تو میں بھول گیا۔ کہا میں چاہتا ہوں کہ اس کی بھی ضمانت خدا کی بارگاہ سے طلب کروں، تو لہٰذا فطرہ اس طرح سے دیا جاتا ہے۔ تو جس طرح سے آپ واجب فطرہ نکالتے، اسی طرح سے مستحب صدقے کا فائدہ کیا بیان کیا گیا؟ بہت مشہور روایت ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آج اس گھر سے کیا ہو رہا ہے؟ شادی ہو رہی ہے، شادیانے بج رہے، کل جب آئیں گے تو اسی گھر کے اندر گریہ اور ماتم کی اور غم کی فضا ہوگی۔ اگلے دن آئے اور دیکھا کہ نہیں، جیسا چل رہا ہے بالکل ویسے ہی چل رہا ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی ماتم نہیں ہے، کوئی گریہ نہیں ہے، اور کوئی جو ہے وہ غم کی فضا نہیں ہے۔ کہا چلو صاحب گھر کے پاس پہنچے، کہا دلہن کے کمرے تک لے کے جاؤ، دلہن کے کمرے میں لے کے جائے، دلہن سے پوچھا کہ کل تم نے کوئی نیکی کا کام انجام دیا تھا؟ تو اس نے کہا کہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ دروازے کے اوپر ایک فقیر آیا تھا، ایک ضرورت مند آیا تھا، سب بیزی تھے، سب مصروف تھے، کوئی اس کی صدا کو نہیں سن رہا تھا، میں دلہن تھی مگر اس کے باوجود میں نے اٹھ کر اس کی ضرورت کو پورا کیا، کہ اس کے بستر کو اٹھاؤ۔ جب بستر کو اٹھایا تو اس میں سے ایک سیاہ سانپ جو ہے وہ نکل کر وہاں سے بھاگا۔ تو کہا یہ طے کر چکا تھا کہ پروردگار عالم کی جانب سے اس کے لیے قضا تھی، لیکن یہ قضا جو ہے وہ مشروط تھی اس بات کے ساتھ کہ اگر اس نے اس نیکی کو انجام نہ دیا تو پھر اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ تو اب دیکھیں یہ مستحب تھا، اسے تو معلوم بھی نہیں تھا کہ مجھے صدقہ دینے کے نتیجے میں میری جان یوں بچ جائے گی، لیکن کہا کہ صبح کا دیا ہوا صدقہ تمہیں مغرب یعنی شام کے وقت تک بچاتا ہے، شام کا دیا ہوا صدقہ تمہیں اگلے دن کی صبح تک تمہارے مال کو، تمہاری جان کو محفوظ رکھا کرتا ہے۔ تو جیسے یہ ساری چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کا بیان یہ تھا کہ اسی طریقے سے پروردگار عالم نے ہر فرد کے اوپر یہ ذمہ داری دی ہے کہ وہ جیسے خود نیکی انجام دیتا ہے ویسے دوسروں کو بھی نیکی کی طرف رغبت دلائے، جیسے خود اپنے آپ کو حرام کاموں سے بچاتا ہے ویسے ہی دوسروں کو بھی بچائے۔ لہٰذا وہ شخص آیا تھا چھٹے امام کے پاس اور کہنے لگا کہ مولا میں بہترین نماز پڑھتا ہوں، بہترین روزہ رکھتا ہوں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھتا ہوں، ان کے ضروریات کا خیال رکھتا ہوں، حج بھی کیا ہوا ہے، اب مجھے اس سے کیا غرض کہ میرا پڑوس والا کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا ہے۔ ابھی تو میں آپ سے گھر کی بات کر رہا تھا نا، چھوٹی بہن اور بڑی بہن کی، ٹھیک ہے، بات ہو رہی تھی بھائیوں کی، اب بات ہو رہی ہے اپنے پڑوس والوں کی۔ مجھے اس سے کیا غرض کہ میرا پڑوس والا حجاب کرتا ہے یا نہیں کرتا، مجھے اس سے کیا غرض کہ میرا پڑوس والا گالیاں دیتا ہے یا گانا سنتا ہے یا نہیں سنتا، ہر ایک اپنی اپنی قبر میں اپنا حساب خود دے گا۔ اچھا ان کے پاس قرآن کی آیت بھی ہوتی لا تزر وازرۃ وزر اخری، کہ تم میں سے کوئی ایک بھی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر ایک اپنا اپنا بوجھ اٹھائے گا۔ لہٰذا بہت کامن معاشرے کا جملہ ہے کیا بھائی، تم مر کر اپنی قبر میں جاؤ گے، میں مر کر اپنی قبر میں جاؤں، تو مجھے اپنا سوال کا جواب دینا ہے، تمہیں اپنے سوال کا جواب دینا ہے۔ تو وہ اپنے اعتبار سے بتا رہا تھا، لیکن یہ نہیں دیکھ رہا کہ اس کا تعلق اپنی قبر سے نہیں، اپنی قبر سے بھی تعلق بنے گا، لیکن جیسے سوسائٹی اگر کسی مرض میں مبتلا ہو جائے تو کچھ وبائی امراض ہوتی ہے نا، اگر وہ پھیل جائے تو پھر آپ بھی اس سے نہیں بچتے۔ کہا بھائی یہ وائرل پھیلا ہوا ہے لہٰذا آئی انفیکشن ہو گیا، کہا یہ وائرل پھیلا ہوا ہے لہٰذا بخار ہو گیا،
تو کچھ وائرل چیز ہوتی ہے جس میں یہ نہیں کہا جاتا کہ میں نے تو اپنے گھر کو بچا لیا، آپ اپنے گھر کو بچائے نہ بچائے، کووڈ نے آپ کے گھر تک بھی پہنچنا ہے اگر آپ کے پڑوس تک پہنچ گیا تو لہٰذا امام نے فرمایا کبھی کشتی کا سفر کیا ہے؟ تو کہنے لگا ہاں۔ کہا کشتی میں ہر فرد اپنی اپنی جگہ پر بیٹھا ہو اور ایک فرد اپنی جگہ پہ سوراخ کرنا شروع کر دے تو کیا ہوگا؟ کہا ہم اس کو روکیں گے۔ کہا کیوں روک رہے ہو؟ تمہاری جگہ پہ تو سوراخ نہیں کر رہا، تمہاری جگہ پہ تو سوراخ نہیں کر رہا۔ کہا نہیں، وہ اپنی جگہ پہ سوراخ کرے گا، پانی داخل ہوگا، پھر وہ نہیں ڈوبے گا، سب ڈوب جائیں گے۔ کہا بس یہی سکھانا ہے، جب تمہارا پڑوس والا گالی دیتا ہے، وہ گانا سن رہا ہوتا ہے، وہ جو ہے وہ بے حجاب نکل رہی ہوتی ہے، تو صرف وہ نہیں، وہ پورے معاشرے کی فضا کو زہریلا کرنا شروع کر دیا کرتے ہیں، جس کے نتیجے کے اندر بعد میں یہ فضا تم اور تمہارے گھر والوں تک بھی پہنچے گی، اس کا اثر تمہارے گھر والوں پر بھی ہوگا۔ تو بہرحال یہ ایک ایسی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری ہے کہ جو صرف ذاکرین کی نہیں، لہٰذا ہماری بات یہاں سے چلی تھی کہ دیکھیں کچھ ٹاپکس ایسے ہوا کرتے ہیں کہ جس کا فائدہ بظاہر یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ اس فرد کے ساتھ ہے کہ خاص طور پر جو کسی بھی اعتبار سے کسی علمی محفل میں بیٹھتا ہے تو اس کو اپنی تربیت کے لیے اس کو جاننا ضروری ہے، مگر کچھ ٹاپکس ہوتے ہیں وہ پھر پروفیشنل ٹاپکس ہو جاتے ہیں کہ جب ایک مرتبہ آپ کو پبلک اسپیکر بننا ہے تو ایز اے پبلک اسپیکر آپ کے اندر کون سی خصوصیات ہونی چاہیے کہ سننے والا آپ سے بہتر طریقے سے چیز کو جو ہے وہ حاصل کر پائے، سمجھ پائے، انٹرسٹ لے پائے، متاثر ہو پائے۔ اگر آپ میں وہ صلاحیتیں نہیں ہوگی تو پھر یقیناً آپ اپنی جانب سے بات کر کے تو چلے جائیں گے مگر وہ بات اتنی پر اثر نہیں ہوگی۔ تو اس اعتبار سے انسان کے اندر کچھ اپنی خامیوں کو یا کچھ کمی کو بہتر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج جو ٹاپک ہے وہ دونوں اعتبار سے ہے، یعنی میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس کا فائدہ فقط ان لوگوں کو ہے کہ جو ذاکری کرنے کے لیے آتے ہیں، اور یہ بھی نہیں کہوں گا کہ اگر کوئی ذاکری نہیں کرتا تو اس کو فائدہ نہیں۔ لہٰذا جو بھی یہ لیکچر سنے گا اس کو ایک فائدہ ہوگا ایک حد تک، لیکن خاص طور پہ جو ذاکری کرنا آتا ہے اس کو جو ہے وہ اس پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ ٹاپک کیا ہے آپ لوگوں کو معلوم ہے؟ ٹاپک کیا ہے آج کا؟ اس کا مطلب اچھا میں بتاؤں، اس کا مطلب میں جو ٹاپک بتاؤں گا آپ اسے سن لیں گے، صحیح؟ ٹاپک جو آپ کا ہے وہ یہ کہ مجالس اعظام ہے عقائد حقہ کے اثبات کے لیے زیارات و دعاؤں کا انتخاب۔ ٹھیک ہے، اب یہ کتنا مشکل قسم کا ٹاپک ہے، صحیح؟ اب یہ تو وہ ٹاپک ہے جو مجھے دیا گیا تھا، میں اس کو آسان الفاظ میں بتا دیتا ہوں، کیونکہ ٹاپک تو بہرحال ایسا ہوتا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ سمندر کو یا دریا کو کوزے میں بند کرنا ہوتا ہے، ان کے پاس اسپیسنگ اور لائن کم ہوتی ہے، لہٰذا اس کو اسی کے اندر یہ بات پوری کرنی ہوتی۔ اب دیکھیں کہ ٹاپک ہے کہ کوئی بھی شخص ایک سیکٹر ہے، کیونکہ جب آپ جو ہے وہ مجالس پڑھ رہے ہوتے ہیں ایک بڑا ہمارے معاشرے کے اندر یہ بھی ایک المیہ بنتا جا رہا ہے، اور بہت ساری جگہوں کے اوپر اس کی وجہ سے اختلاف بھی جو ہے وہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ یہ کہ ممبر پہ جانے کے بعد کس موضوع پر گفتگو کی جائے۔ ٹھیک ہے، اچھا اس میں یہ بھی بڑا ایک جو ہے وہ آپ سمجھے کہ ڈویژن ہو جاتی، ایام اعظام میں کس موضوع پہ گفتگو کی جائے۔ دیکھیں سال کے تو 12 ایام ہیں، 12 مہینے، 12 مہینوں کے اندر 2 مہینے 8 دن جنہیں ہم ایام اعضاء کہتے ہیں، خاص طور پہ یہ ایک براڈ اگر آپ اس کو تقسیم کریں تو 2 مہینے 8 دن۔ عام طور پہ ہم ہندو پاک کے جو معاشرے میں 2 مہینے 8 دن کو جو ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ یہ اعضاء کا جو ہے اعضاء کے دن ہے، پہلی محرم سے لے کر 8 ربیع الاول تک۔ اس کے بعد پھر آپ کے پاس دیکھا جائے تو ایک طرح سے جشن کے ایام شروع ہو جاتے ہیں، اور ربیع الاول ہو رہا ہوتا ہے، ربیع الثانی ہے، پھر اس کے بعد جمادی الاول اور جمادی الثانی آتا ہے، تو پھر ایام فاطمیہ آ جاتے ہیں۔ جب ایام فاطمیہ آتے ہیں تو پھر ایک مرتبہ یہ موضوع بنتا ہے کہ اب ان دنوں کے اندر کس ٹاپک کو جو ہے وہ ممبر کا موضوع بنایا جائے۔ اس کے بعد پھر رجب و شعبان آ جایا کرتے، تو رجب و شعبان پھر جو ہے وہ جشن کے ایام اور خوشی کے ایام ہوتے، پھر ماہ رمضان ہے، پھر شوال ہے، پھر ذیقعد ہے، پھر ذی الحج ہے، یہ پورا ایک سمجھے کہ ایک ایرا ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے ممبر کے موضوعات میں لوگ جو ہے وہ فرق رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟
اچھا کچھ چیزیں درست بھی ہیں اس اعتبار سے کہ ظاہر سی بات ہے کہ آپ اگر کسی کے یہاں پر غم میں جائیں گے، کسی کے یہاں پر سوگ میں جائیں گے، تو وہاں کسی خوشی کے موضوع کو تو نہیں ڈسکس کریں گے. یہ اخلاق سے بھی جو ہے وہ ایک سمجھے کہ گری ہوئی بات ہوگی کہ آپ وہاں جا کے یہ ڈسکس کرنا شروع کر دیں کہ میرے یہاں پہ بچے کی ولادت ہوئی ہے، میں نے نیا گھر خریدا ہے، میں مثال کے طور پہ فلاں جو ہے وہ ترقی ہو گئی ہے میری، اس کے یہاں پر اس کے فرض کرے والد کا انتقال ہو گیا ہے، وہ غم میں بیٹھا ہوا ہے اور آپ بیٹھ کر اپنی خوشی کا جو ہے وہ اظہار کر رہے ہیں. یہ خود امام حسن عسکری علیہ السلام کا بھی ایک فرمان ہے کہ غم زدہ کے سامنے اپنی خوشی کا اظہار سوء ادب ہے. تو یہ اخلاقی طور پر بھی یہ بات اپنی جگہ درست ہے. لیکن بالآخر دین کا جو موضوع ہے، آپ دیکھیں کہ مختلف حصوں کے اندر جب دنیات کی کتاب بھی بنائی جاتی ہے تو ایک ٹاپک رکھا جاتا ہے عقائد، ایک ٹاپک رکھا جاتا ہے اخلاقیات، ایک ٹاپک رکھا جاتا ہے سیرت، اور ایک ٹاپک ہوتا ہے فقہ احکام. یہ 4 ٹاپک ہیں. اب ممبر کے اوپر ابھی ہماری اس سے قطع نظر بات ہو رہی کہ ایام عزا ہے، جشن کے ایام ہیں، ماہ رمضان کا دن کے جو ہے وہ دن چل رہے. کلی طور کے اوپر جب آپ مختلف جو ہے وہ ٹاپکس کے اعتبار سے اسلامی تاریخ کو یا اسلامی جو ہے وہ موضوعات کو تقسیم کرتے ہیں تو ایک ٹاپک آپ کے پاس ہے عقائد، ایک ٹاپک ہے آپ کے پاس اخلاقیات، ایک ٹاپک ہے آپ کے پاس جو ہے وہ سیرت، اور ایک ٹاپک ہے آپ کے پاس احکام. ہماری آج جو بات ہے ان 4 میں سے جو ٹاپک ہے عقائد کے اعتبار سے ممبر ایک بہت بڑا ذریعہ ہے صحیح عقائد کے بیان کے لیے، اور جو انحرافات ہو چکے عقائد کے اندر ان کے بھی جو ہے وہ اصلاح کے لیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایک انسان صحیح عقائد کو بیان کرنا شروع کرے تو خود بخود یہ انحراف شدہ عقائد کا جواب بھی ہو جاتا ہے کہ اگر آپ صحیح توحید بیان کر دیں، آپ صحیح نبوت بیان کر دیں، صحیح امامت کو بیان کر دیں، تو جہاں پر توحید کے اندر غلطیاں ہو رہی ہیں آدمی خود سمجھ جاتا ہے. وہ طریقہ کار ہے نا، بڑا مشہور ہے کہ جب امام حسن مجتبی اور امام حسین علیہ السلام نے ایک مرتبہ یہ دیکھا کہ نانا کی مسجد کے باہر ایک بزرگ صحابی ہے جو غلط وضو کر رہا ہے، تو ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا تھا کہ اسے کیا کہتے ہیں، آپ کے وضو میں یہ غلطی، آپ یہاں پر جو ہے وہ غلطی کر رہے ہیں. لیکن امام نے یہ نہیں کیا. امام نے کیا کیا؟ کہا کہ ہم دونوں کے درمیان اس بات میں بحث ہو رہی ہے یا مکالمہ ہو رہا ہے کہ ہم میں سے کس کا وضو صحیح. آپ ہمارا وضو دیکھ کے ہمیں یہ بتائیے کہ ہم میں سے کس کا وضو بہتر ہے. اب دونوں نے جو وضو کیا، ہم تو 1920 کا فرق کے بھی قائل نہیں، دونوں معصوم ہیں، لہذا 100% دونوں سیم ہے، لہذا دونوں نے وضو کیا. اب ان دونوں کے وضو کے آئینے میں اسے اپنے وضو کی غلطی نظر آ گئی اور اس نے سمجھ لیا کہ انہوں نے میری عزت بھی رکھ لی اور مجھے سکھا بھی دیا. تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے. دیکھیں معاشرے کے اندر آپ یہ بولے تم یہ کر رہے ہو، تم یہ کر رہے ہو، تمہاری بات غلط ہے، تمہارا مثال کے طور پہ بیان غلط ہے، اس سے بہت بہتر ہے کہ میں صحیح بیان کر دوں کہ بھئی یہ صحیح عقائد اور صحیح توحید کا پیغام ہے. اب آپ خود چیک کر لیں کہ آپ بھی اسی پیغام کو لیے ہوئے ہیں، آپ کا بھی یہی عقیدہ اور نظریہ ہے. ہم اس پر بات کر لیں گے کہ جو میں کہہ رہا ہوں صحیح، میرے پاس اس کی دلیل کیا ہے. لیکن جب ایک بار ثابت ہو جائے گی کہ یہ صحیح اور اس کی دلیل یہ ہے تو آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا کہ جو آپ کے پاس غلط ہے وہ بغیر دلیل کا ہے یا وہ جو صحیح دلیل ہے اس کے اندر شامل نہیں ہے. تو لہٰذا ہم عقائد کے اعتبار سے بات کر رہے ہیں کہ ممبر سے جو ہے وہ مجالس اعضاء کے اندر عقائد حقہ یعنی جو صحیح عقائد ہے. اب صحیح عقائد کے اندر عقیدوں میں ساری وہ باتیں آ جاتی ہیں کہ جو ہمارے عقیدوں میں شامل ہیں. اس میں اگر آپ موٹے موٹے اصول کی بات کریں تو اصول دین ہے، یعنی توحید سے لے کے قیامت تک. اس کے بعد پھر شاخیں نکلتی توحید کے اندر، پھر آپ نکالتے ہیں توحید عملی ہے، توحید نظری ہے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد نبوت کے اندر بات کرتے ہیں، چاہے معجزے کی بات ہو، نبی کو بھیجنے کی ضرورت کے اوپر بات ہو. پھر اس کے بعد جو ہے وہ امامت کے اعتبار سے بات کرتے ہیں کہ ضرورت امامت کے اوپر بات ہو، خصوصیات امامت کے اوپر بات ہو، ٹھیک ہے، اختیارات امامت کے اوپر بات ہو. پھر اس کے بعد آپ آ جاتے ہیں عدل کے اوپر، عدل کے اعتبار سے کہ عدل کی ضرورت کیوں ہے، کیوں اسے الگ سے توحید اور نبوت کے درمیان میں رکھا گیا ہے، جب یہ صفت ہی پروردگار عالم کی ہے
جب ہم بات کر رہے ہیں توحید کی تو ہم بات کرتے ہیں صفات ثبوتیہ کی بھی اور صفات سلبیہ کی بھی. کون سی صفات خدا میں ہونی چاہیے اور کون سی صفات خدا کے خدا ہونے کا تقاضا ہے کہ اس کے اندر نہیں ہو سکتی. تو جو خدا کے خدا ہونے کا تقاضا ہے اس میں سے ایک صفت عدل الہی بھی ہے تو الگ سے اس کو کیوں ڈسکس کیا جاتا ہے. تو یہ سارے موضوع جو ہے وہ پہ ذیلی موضوعات ہیں جو عقائد کے اندر ڈسکس ہوتے ہیں. تو بہرحال مجالس اعظام میں عقائد حقہ کے اثبات کے لیے، یعنی اگر آپ چاہتی ہیں کہ عقائد حقہ کو ثابت کریں، جو صحیح عقائد ہیں ان کو ثابت کریں، تو اس کے لیے جو ہے وہ کون سی زیارات اور کون سی دعائیں ہیں کہ جن کا آپ انتخاب کریں اور جس کو آپ پڑھیں، جس کو آپ ڈسکس کریں اور اسے ممبر کا موضوع بنائیں. یہ جو ہے وہ پورا ٹاپک ہے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا یا ابھی بھی اس میں کوئی سوال ہے؟ ٹاپک بالکل کلیئر ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے. اب دیکھیں اس موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے یہ کوئی چھوٹا موضوع نہیں ہے، یعنی میں فقط آپ کے سامنے فہرست بیان کروں اور چلا جاؤں، گفتگو ختم ہو جائے گی. کیونکہ آپ کو وہ دعائیں بتانی، آپ کو وہ زیارات بتانی اور پھر آپ کا کام شروع ہوگا. اب اگر میں ایک ایک دعا کو پکڑوں گا اور بات کروں گا، شروع کروں گا مثال کے طور پہ زیارت جامعہ سے یا بات کروں گا دعائے عرفہ سے، تو زیارت جامعہ پر ہی گفتگو کرنے کے لیے جو مشہور ذاکرین کا جملہ کہ مجھے تو ایک اشرہ چاہیے، اور مجھے تو اشرے تو دور کی بات ہے، خمسہ بھی پڑھنے کا موقع نہیں مل رہا یہاں، اور 3 دن کی مجلسیں بھی نہیں ہیں، دوسرے دن کی بھی مجلس نہیں ہے، تو ایک دن کے موضوع پر یہ ساری بات نہیں ہو سکتی. ہاں بس وہی والی بات ہے کہ آپ کو ایک فلیور دینا ہے، آپ کو ایک ذوق دینا ہے اور ایک پیغام دینا ہے تاکہ آپ اپنا کام شروع کریں. کیونکہ یہاں پر سارا کام کر کے جو ہے وہ آپ کے حوالے نہیں کیا جا سکتا. یہاں پر طریقہ کار یہی ہوگا کہ آپ کو کچھ جو ہے وہ تھوڑا سا اس کو بریف کیا جائے اور اس کے بعد پھر آپ اپنے شوق سے اس پر کام کرنا شروع کریں اور پھر اپنے سینئرز اور اپنے اساتذہ یا علماء کے ساتھ اس پر گفتگو کریں. تو دیکھیں سب سے پہلے زیارات اور دعائیں یہ 2 الگ الگ چیزیں، اور دونوں کے درمیان آپ کو فرق معلوم. چاہے زیارات ہو چاہے دعائیں ہوں، ہمارے معاشرے میں 2 طرح کی زیارات اور دعائیں پائی جاتی ہیں، ایک ہے معصورہ اور ایک ہے غیر معصورہ. معصورہ کا مطلب یہ ہے کہ جو ائمہ علیہ السلام سے منقول ہوئی، اور وہی ہماری گفتگو کا محور ہونا چاہیے. جب آپ بات کر رہے ہیں ایسی چیز کا کہ جو اتنی سینسیٹیو ہے کہ جس پر آپ کے عقائد ڈیپینڈ کر رہے ہیں، جہاں پر 19-20 کا بھی فرق کرنے کی اجازت نہیں، کیا آپ بول رہے ہیں ایسا نہیں، ایسا خدا بھی مان لے تو چل جائے گا، یہ نہیں اس کو امام مان لے تو بھی کام ہو جائے گا، اس کو نبی مان لے تو بھی مسئلہ حل ہو جائے گا. کیا فرق پڑتا ہے کہ مہاتما گوتم بدھ کو نبی مانے، ٹھیک ہے، یا مہاتما گاندھی کو نبی مانے، یا فرض کرے کہ جناب الیاس اور جناب ادریس کو نبی مانے؟ ایسا نہیں. لہٰذا یہاں پر 100% اگر آپ کے عقائد درست ہوں گے تب ہی آپ کی نجات ممکن ہے. اگر عقائد درست نہیں ہے، 19-20 کا مسئلہ بھی ہے، تو یہ 19-20 کا مسئلے کے اندر 20 صحیح ہے اور 19 غلط ہے. اس میں یہ نہیں ہوگا کہ نہیں 18 سے غلطی شروع ہوتی ہے 19 تک کی غلطی گنجائش مل جائے گی، نہیں، 20 ہوگی تو صحیح. آپ کو 20 کی ہی کوشش کرنی ہے، 20 سے 1 پوائنٹ بھی کم کا جو ہے وہ آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ جو ہے اپنے اعتبار سے کوئی کمی پیدا کریں. ہمیں اپنی کوشش پوری جو ہے وہ 20 کے اعتبار سے کریں. لہٰذا جب یہ بات ہے تو اس کا مطلب ہے کہ امام معصوم کے کلام میں اور غیر معصوم کے کلام کے اندر فرق ہے، اور فرق یہی ہے کہ امام معصوم کے کلام میں خطا کا امکان نہیں ہے، غیر معصوم پھر کوئی بھی ہو، XYZ، ہمیں نام سے کوئی مسئلہ ہی نہیں، کوئی بھی ہو اگر وہ غیر معصوم ہے تو اس کے کلام کے اندر خطا کا امکان ہے. لہذا اگر خطا کا امکان ہے ہمارے پاس بغیر خطا والا ریسورس موجود ہے تو پھر ہم کیوں یہ بیوقوفی کریں کہ ہم خطا والے لوگوں کی جانب ہی جائیں، اور کبھی ایموشنلی، کبھی مثال کے طور پر معاشرتی طور کے اوپر، اور کبھی جو ہے وہ اچھا لگنے کے طور کے اوپر ہم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی تو صحیح ہے، یہ بھی تو سننے میں اچھا لگتا ہے. اب ایک چیز صحیح نہیں ہے کلو یوم عاشورہ کلو ارض کربلا، تو وہ صحیح نہیں. جب کہہ دیا امام معصوم نے لا یوم کا عباد اللہ، اس کا مطلب یہ کہ جو دن عاشور کا تھا وہ عاشور ہی کا ہے، اور جو سرزمین کربلا کی ہے وہ سرزمین کربلا ہے. اب آپ یہ کہیں کہ یہ ایسے ہے اور یہ بھی تو اچھا لگتا ہے اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے، اور ہماری مراد یہ تھی، آپ سے زیادہ بہتر مراد امام معصوم نکال سکتے تھے. جب امام معصوم نکال سکتے تو یہ جملہ انہیں کہہ دینا چاہیے تھا. اگر یہ صحیح تھا تو یہ جملہ انہیں کہہ دینا چاہیے تھا. چونکہ اتنا تو ہم جانتے کہ ہم سے زیادہ معرفت، ہم سے زیادہ حکمت، ہم سے زیادہ عقل اور علم وہ رکھتے ہیں،
تو پھر اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ کوئی دوسری بات کہیں، اور یہ چٹکھا رہے ہیں اور مزے ہیں کہ آپ دوسری باتوں کی طرف جائیں اس وقت کہ جب آپ کو ایسا لگے کہ شاید امام معصوم کی باتیں ختم ہو گئی ہیں، اب ہمیں کچھ مزید چاہیے، یہ ہم نے پڑھ لیا، سمجھ لیا، اب یہ لگتا ہے نعوذ باللہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا ہے، جس طرح سے ہمارا میڈیکل سائنس آؤٹ ڈیٹ ہو جاتا ہے، جس طریقے سے ہمارا فرض کر اکنامکس کا نظام آؤٹ ڈیٹ ہو جاتا ہے، جس طریقے سے مثال کے طور پہ ہماری انوائرمنٹل گفتگو کا نظام آؤٹ ڈیٹ ہو جاتی، یعنی پہلے یہ کہا گیا تھا لیکن اب لگتا ہے کہ اس سے بہتر ہی ہے، تو یا تو آپ یہ کہہ دیں کہ جو کچھ امام حسن مجتبیٰ نے کہا تھا وہ ایک لیول تک تھا، لیکن اس سے بہتر یہ آج والا جو شخص کہہ رہا ہے نا وہ اس سے بہتر ہے۔ جب ایسا نہیں ہے اور قیامت تک کے لیے ہمارے ائمہ ہی رول ماڈل ہیں اور ان سے اوپر کوئی نہیں ہے، تو پھر ان سے اوپر بات بھی کسی اور کی نہیں ہے۔ کلام الامام امام الکلام، یعنی جو امام کا کلام ہوتا ہے وہ تمام کلاموں کا امام ہوتا ہے۔ جب تمام کلاموں کا امام ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو ان کی بات ہے اس سے اوپر کسی اور کی بات نہیں ہو سکتی، جو بات بھی ہوگی وہ اسی کے پیرائے میں ہوگی اور اسی کے لیول کے اوپر ہوگی۔ تو لہٰذا معصورہ اور غیر معصورہ، ہم آگے کس کے اوپر کہ ہم چاہے جس دعا سے بات کریں گے معصورہ ہونی چاہیے، چاہے جس زیارت کی بات کریں گے وہ زیارت کیا ہونی چاہیے، معصورہ ہونی چاہیے۔ لہٰذا اگر امام معصوم سے وہ آئی ہے تو ہمارے موضوع کا یعنی ہمارے لیے جو انتخاب کرنا ہے، جو محنت کرنی ہے، جو آپ کو ممبر پہ جا کے موضوع بنانا ہے وہ معصورہ دعاؤں کو بنانا ہے۔ اب آپ معصورہ دعاؤں کی بات کریں اور معصورہ زیارت کی بات کریں تو ہمارے پاس میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ ابھی یہ بھی مجھے اس بات کی بھی خبر ہے کہ یہ نیا سیشن شروع ہوا ہے اور میجورٹی اس کے اندر جو اٹینڈیز ہیں، جو شریک ہونے والے افراد ہیں وہ نئے ہیں، لہٰذا میں انہی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ کو ایک ساتھ 8 زیارتیں اور 8 دعائیں بتا دوں، اور اس کا انجام اور نتیجہ یہ ہو کہ آپ نے سن لیا اور آپ نے کیا کر لیا، اپنے پاس ایک فہرست بنا لی اور آج جا کر بات کی کہ ہمیں یہ بتایا تھا، ایک فہرست کی حد تک کی بات ہوگی نہیں، کوئی ایسی بات ہم ڈسکس کریں کہ جسے پھر جا کر آپ باقاعدہ محنت کریں، چاہے 1-2 چیزوں کا انتخاب ہو لیکن اس پر جانے کے بعد آپ کام کر سکیں۔ تو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اب ظاہر سی بات ہے کہ ہم اپنا لیول اس طرح کا نہیں پاتے کہ ہم خود فکر کریں اور خود سوچیں اور خود سے جو ہے وہ کسی چیز کا نتیجہ لے کر آ جائیں۔ ہم معاشرے میں جو آلریڈی کام کیا ہوا ہے ان زیارتوں کے اوپر جو شروحات لکھی گئی، اگر ہم اس 1 یا 2 زیارتوں کی کتاب کو جو ہے وہ انتخاب کریں اور اس کے بعد اس پہ محنت کرنا شروع کریں تو آپ کو نظر آئے گا آج تک آپ زیارت پڑھتے تھے، آپ زیارت پڑھاتے تھے، لیکن ان زیارتوں میں آپ کا مقصد فقط ثواب حاصل کرنا ہوتا تھا اور ان لفظوں کو اچھے انداز سے پڑھ کر امام معصوم کی خدمت میں، اہل بیت کی خدمت کے اندر، پروردگار عالم کے حضور میں اپنی عقیدت کا اظہار ہوتا تھا۔ لہٰذا آپ کو یقیناً جس طرح سے قرآن پڑھنے کا مقصد ہے کہ آپ مرحومین کے لیے جمع ہوئے اور ایصال ثواب کرنا ہے، سب نے مل کے 1-1 پارہ پڑھ لیا، 30 پارے کے پڑھنے کے نتیجے میں ایک قرآن کے پڑھنے کا ثواب آپ نے مرحوم کو ہدیہ کر دی۔ آپ کا مقصد کیا تھا کہ مرحوم کو ہدیہ ہو جائے، لہٰذا آپ کا اس وقت یہی فقط مطمع نظر تھا۔ جیسے آپ آئینہ خریدنا جاتے ہیں نا بازار میں، تو آئینہ خریدنے کے 2 مقصد ہو سکتے ہیں۔ آئینہ خریدنے جا رہے ہیں اپنے گھر کے لیے، اب اپنا چہرہ نہیں دیکھ رہے، آپ اپنا چہرہ دیکھیں گے لیکن کیوں دیکھیں گے؟ آپ اپنے چہرے کو درست کر کے کسی پروگرام میں نہیں جانا چاہتے، اس لیے دیکھ رہے کہ آئینہ جس کا مقصد ہے کہ اس میں چہرہ نظر آ رہا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ آئینہ دھندلا ہے، 2 نمبر کوالٹی کا ہے، دھبے آنا شروع ہو گئے، کتنے کا ہے، مہنگا تو نہیں لے کر آ گئے، کتنے mm کا ہے، یہ ساری چیزیں دیکھ رہے۔ اب لا کے اپنے گھر میں لگا دیا دیوار پر، اب آپ جا کر جب اس کو صبح اٹھ کے دیکھیں گے اب کیا مقصد ہے؟ mm دیکھیں گے، کس کمپنی کا بنا دیکھیں گے؟ نہیں، آپ دیکھیں گے کہ اب مجھے میرا چہرہ دیکھنا ہے۔ تو دونوں آئینہ دیکھتے وقت آپ کا ارادہ اور آپ کی نیت کیا ہے؟ تبدیل۔ تو ایک مرتبہ آپ کا ارادہ کیا ہے قرآن پڑھنے سے؟ ایصال ثواب، مگر جب آپ ذاکری کرنے آتے ہیں، ممبر پہ جاتے ہیں، تو آپ قرآن مجید کی جس آیت کو سرنامہ کلام بنا رہے ہوتے ہیں، آپ کا مقصد اس سے اس وقت ثواب ہدیہ کرنا نہیں ہوتا، ہو رہا ہوگا ثواب ہدیہ، آپ کا خود پڑھ کر ثواب حاصل کرنا، قرآن پڑھنا ثواب ہے، یہ مقصد بھی نہیں ہوتا۔ پڑھ رہے ہیں تو اس کا ثواب مل رہا ہے، مقصد کیا ہے؟ میں اس آیت کو موضوع بنا کر اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے اس آیت کا سہارا لے رہا ہوں، کہ میں اپنی بات کرنے کے لیے خدا کے کلام کا سہارا لے رہا ہوں، کہ اگر میں آج بات کرنا چاہ رہا ہوں مثال کے طور کے اوپر نماز کے اوپر، تو مجھے معلوم ہے کہ مجھے
یہ آیت پڑھنی ہے تاکہ اس کے ذریعے سے میں اپنی بات کو مجمع تک یا لوگوں تک پہنچاؤں کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. لہٰذا اب بات ہوگی، اس لیے نہیں کہ اس کو آیت کو پڑھنے کا آپ کو ثواب مل رہا ہے، اس لیے کہ میں اس آیت کے ذریعے سے پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو فحشاء اور منکرات سے بچاتی. آپ اگر نماز پڑھیں گے تو نماز کا پڑھنا بظاہر آپ کو یہ دکھائی دے رہا ہے کہ آپ چند عربی کی عبارتوں کو پڑھ رہے اور اٹھک بیٹھک کرنے والی کچھ حرکات کو انجام دے رہے، لیکن حقیقت کے اندر یہ اٹھک بیٹھک کرنے والی حرکت نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک پس منظر ہے، ایک پروردگار عالم کی عبادت کے اعتبار سے اپنی روح کی تطہیر ہے، تزکیہ نفس ہے کہ خدا کی بارگاہ میں اپنے آپ کو حاضر سمجھنے کی عادت ڈلوانا، کہ آپ کو 5 مرتبہ خدا بار بار یاد دلوا رہا ہے کہ دیکھو کوئی ہے جو تمہاری جانچ کر رہا ہے، کوئی ہے کہ جسے تمہیں جواب دینا ہے، کوئی ہے جو تمہاری مشکل میں تمہارا کام آنے والا ہے. لہذا تمہیں مایوس نہیں ہونا ہے. اگر دنیا میں کچھ چیزیں نہیں ملی تو اپنے آپ کو ڈپریشن میں نہیں ڈالنا ہے، وہ رب ہے. ہم اور آپ بار بار بھول جاتے ہیں، وہ فجر کے بعد ہمیں ظہر میں پھر یاد دلاتا ہے، ظہر کے بعد عصر میں پھر یاد دلاتا ہے، مغرب میں پھر یاد دلاتا ہے کہ 5 وقت یاد دلانے کے بعد آدمی اور انسان اس بات کو سوچے کہ کوئی ہے جو مسلسل ہماری نگرانی کر رہا ہے، مسلسل ہم پہ لطف کر رہا ہے، مسلسل ہم پہ رحم کر رہا ہے، مسلسل ہماری کمی اور خامی کو دور کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دینے کو تیار ہے. لہٰذا جب پیغمبر نے کہا نا کہ اگر تمہارے گھر کے سامنے نہر بہتی ہے اور تم 5 مرتبہ اس نہر میں جا کے غسل کرو تو یہ بتاؤ کیا تمہارے جسم پر کسی طرح کا کوئی میل اور کوئی بیماری یا فرض کرے کہ گندگی باقی رہے گی؟ اس نے فوراً کہا بھائی دن میں 2 دفعہ بھی نہانے والا ہے تو بڑا صاف ستھرا آدمی ہے، جو 5 دفعہ نہا رہا ہے اس کی کیا کیفیت ہونی چاہیے؟ کہا تم 5 دفعہ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہو، بار بار خدا کے سامنے جا رہے ہو، اس کے بعد بھی نماز اگر تم پر اثر نہ کرے اس کا مطلب ہے کہ تم نماز نہیں پڑھ رہے، تو تمہاری توجہ نماز کی طرف نہیں. تو لہٰذا ہم اگر آیت کا انتخاب کر کے اب اگر مثال کے طور پہ اس میں گفتگو کر رہے ہیں تو فوکس سے اس آیت سے نکات نکالیں گے کہ یہ نماز کیسے انسان کو فحشاء اور منکرات سے نکالتی. فحشاء اور منکرات ہوتے کیا ہے پہلے تو یہ معلوم ہونا چاہیے. آپ کسی چیز کو پاک کرنا چاہیں گے تو پہلے کیا معلوم ہونا چاہیے کہ وہ چیز نجس بھی ہوئی ہے نہیں، اور نجس ہوئی ہے نہیں اس سے پہلے کیا معلوم ہونا چاہیے نجاسات ہوتی کیا ہے کہ جس سے کوئی چیز نجس ہو سکتی. آپ کو یہی نہیں خبر کہ نجاسات کیا ہے تو آپ پاک کس کو کریں گے؟ آپ کو یہ خبر ہی نہیں ہے کہ کون سی چیزیں نجس ہے، کیسے کوئی پاک چیز نجس ہوتی ہے، تو پھر آپ پاک کرنے کس کو جا رہے ہیں؟ تو لہٰذا آپ کو پہلے تو یہ جاننا ہے کہ فحشاء اور منکرات کیا ہوتے ہیں کہ جس سے نماز آپ کو بچاتی. پھر آپ بتائیں گے کہ کیسے نماز میں اور فحشاء اور منکرات سے دوری کے اندر ایک رشتہ ہوتا ہے. بس اسی طریقے سے جب آپ زیارتوں کا انتخاب کریں، سب سے پہلے مثال کے طور پہ آپ جو ہے وہ جس زیارت کو لے کر آنا چاہتے ہیں وہ زیارت جامعہ ہو. زیارت جامعہ ایک ایسی زیارت ہے جس کا نام ہی زیارت جامعہ ہے، یعنی نام کے اندر ہی اس سوال کا جواب ایک ایسی زیارت ہے جو 10ویں امام امام علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم تک پہنچی ہے. ٹھیک ہے، اور ایک ایسی زیارت ہے کہ جس زیارت کو پڑھنے کے بعد آپ کو جس امام کو آپ سلام کرنا چاہتے ہیں، جس امام کے سامنے آپ پہنچ کر ان کو مثال کے طور پہ اپنی عقیدت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، اس امام کی تمام خصوصیات کا جامع انداز کے اندر اس زیارت کے اندر احاطہ کیا گیا. اچھا، آپ جس امام کے سامنے زیارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو یقیناً ہم ایک جملہ پڑھتے ہیں بار بار کہ جس کسی نے امام حسین کی زیارت کی معرفت کے ساتھ، جس کسی نے امام رضا علیہ السلام کی زیارت کی معرفت کے ساتھ، وجب لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب. تو یہ ہم جو جملہ کہہ رہے ہوتے ہیں معرفت کے ساتھ، اس کا مطلب کیا ہے؟ کون سا شخص ہے جو زیارت کر رہا ہے بغیر معرفت کے، اور کون سا شخص ہے کہ جو زیارت کر رہا ہے معرفت کے ساتھ؟ دیکھیں زیارت تو دونوں پڑھ رہے ہیں، کتاب سامنے موجود ہے، وہ بھی زیارت جامعہ پڑھ رہا ہے، آپ بھی زیارت جامعہ پڑھ رہے ہیں، وہ بھی زیارت امین اللہ پڑھ رہا ہے، آپ بھی زیارت امین اللہ پڑھ رہے ہیں. مگر فرق کیا ہے؟ وہ بے معرفت یعنی بے معرفت پڑھ رہا ہے، آپ با معرفت پڑھ رہے ہیں. تو فرق کیا ہے؟ کیا فرق نظر آئے گا دونوں میں؟ زیارت دونوں پڑھ کے ختم کریں گے، دونوں قافلے میں آئے ہوئے، اسی قافلے میں واپس ریٹرن ہوں گے، اتنے ہی کی ٹکٹ خریدی جتنی آپ نے خریدی.
اسی ہوٹل میں رہ رہے جس میں آپ رہ رہے، اتنا ہی فاصلہ ہے حرم سے جتنا آپ کا فاصلہ ہے، تو دونوں کی زیارت میں فرق کیا ہوا؟ وہ بے معرفت اور با معرفت، وہ کیا فرق ہے ایسا؟ پیکج تبدیل ہو گیا ہے، وہ مخصوصی میں جا رہا ہے، بغیر مخصوصی کے جا رہے ہیں۔ مطلب یہ کہ آپ اس امام کو کہ جس کی زیارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اس امام کا مقام جان رہے ہیں کہ میں جس کے سامنے سلام کر رہا ہوں، جس امام سے اپنی عقیدت کا اظہار کر رہا ہوں، وہ امام ہے کون؟ آیا یہ فقط سامنے جا کر رٹی رٹائی ایک زیارت ہے کہ جو میں نے پیش کر دی، یا نہیں؟ حتیٰ یہ کہ جب ہم کسی کو سلام کرتے تب بھی ہم متوجہ نہیں ہو رہے ہوتے، یہ سلام بھی بے معرفت و با معرفت۔ آپ کسی کو سلام کر رہے ہیں مگر سلام میں کہہ کیا رہے؟ سلام میں کہہ رہے کہ اے مومن، میں اس بات کی گویا شیورٹی دیتا ہوں کہ تمہارا مال، تمہاری جان، تمہاری عزت کیا ہے؟ محفوظ رہے، میں اسے دعا دیتا ہوں، اور اسی مومن کو اس کی غیبت بھی کرتا ہوں، اسی مومن کو گالی بھی دیتا ہوں، اسی مومن کے مال پر بھی نگاہ۔ تو پھر اس کا مطلب یہ سلام نہیں ہے، میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ وہ سورہ مبارکہ منافقون میں ہے نا، پروردگار کیا کہتا ہے؟ یہ کہتے ہیں انک لرسول اللہ، منافقین کہتے ہیں کہ آپ کون ہیں؟ اللہ کے رسول۔ فرمایا وہ جھوٹ بولتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ کیا مطلب؟ پیغمبر اللہ کے رسول نہیں تھے؟ کہا نہیں، وہ جو کہتے ہیں نا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، وہ اپنے قول میں جھوٹ ہیں، وہ آپ کو مانتے ہی نہیں اللہ کے رسول، وہ کہہ رہے ہیں محمد رسول اللہ۔ خدا کیا کہہ رہا ہے؟ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ مطلب یہ کہ خدا بتا رہا ہے کہ جو اس کا عقیدہ ہے نا، وہ نہیں ہے کہ جو وہ کہہ رہا ہے۔ آپ بھی جو کہہ رہے ہیں نا السلام علیکم یا میں، اگر ہم اس مومن کی جان، مال و عزت کی حفاظت نہیں کر رہے بلکہ اسے نقصان پہنچا رہے، اس کا مطلب ہم السلام علیکم جھوٹ بول رہے ہیں، ہم اس کی سلامتی نہیں چاہتے، ہم اس کی سلامتی نہیں چاہتے۔ اسی طریقے سے آپ جس امام کو کہہ رہے ہیں کہ میں جسے سلام کر رہا ہوں، اشہد انکا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نماز کو قائم کرنے والے ہیں، آپ زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں، آپ جو ہے وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے والے ہیں، آپ سنت الہیہ کی کو اجرا کرانے والے ہیں، مگر دوسری طرف میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں تو اس امام کو ایسا مانتا ہی نہیں، میں تو اس امام کو ایسا جانتا ہی نہیں ہوں۔ تو پھر آپ جو یہ زیارت پڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ وہ آپ کا عقیدہ نہیں ہے، آپ اس امام کو ویسا نہیں جانتے۔ جس امام کی زیارت پڑھ رہے ہیں، اس امام کی معرفت یہ ہے کہ آپ اس امام کو جان رہے ہیں، وہ مفترض الطاعہ ہے۔ وہ جو امام کہہ رہے ہیں فَمَعَكُمْ مَعَكُمْ لَا مَعَ عَدُوِّكُمْ، میں آپ کے ساتھ ہوں اور آپ ہی کے ساتھ ہوں، آپ کے دشمن کے ساتھ نہیں ہوں۔ ترجمہ پڑھیں گے تو بولیں گے تو غلط بول دیا، میں تو ایسا نہیں، میں تو آپ کے ساتھ نہیں، یعنی آپ کے ساتھ ہوں لیکن صرف آپ کے ساتھ نہیں ہوں، مجھے ادھر کے بھی مزے لینے اور مجھے ادھر کے بھی مزے لینے۔ وہ جو ایک بڑا مشہور تھا نا، جو کہتا تھا کہ نماز تو علی کے پیچھے اور کھانا جو ہے وہ حاکم شام کے دسترخوان پہ، تو مجھے تو دونوں طرف کے مزے لے رہے۔ تو اگر دونوں طرف کے مزے لے رہے تو فَمَعَكُمْ مَعَكُمْ نہیں، ٹھیک ہے؟ فَمَعَكُمْ وَمَعَ عَدُوِّكُمْ، میں آپ کے ساتھ بھی ہوں اور آپ کے دشمن کے ساتھ بھی ہوں، تو مجھے آپ کی حاضری ایکسیپٹیبل ہے، ورنہ میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ تو نعوذ باللہ ایسا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ زیارت کون سی ہے؟ بے معرفت۔ جب یہ زیارت بے معرفت ہے اور میں امام کو وہ نہیں جانتا اور وہ نہیں مانتا، تو اس کا مطلب ہے کہ میں اس امام کی وہ زیارت بھی نہیں حاصل کر پاتا، ٹھیک ہے؟ تو زیارت کے اندر جب آپ سب سے پہلے زیارت جامعہ جب اٹھائیں گے تو آپ کو یہ ذہن میں کلیئر ہونی چاہیے کہ زیارت کون سی ہے۔ یہ زیارت وہ ہے جو مجھے میرے امام کی صحیح معرفت عطا کر رہی، مجھے ان الفاظوں پہ غور کرنا ہے کہ کون سے لفظ ہے جو میرے عقیدے کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ اگر میں وہ پڑھ رہا ہوں تو اس کے اندر وہ جملے ہیں، میں کہتا ہوں انتم باب اللہ، آپ وہ دروازہ ہے کہ جو خدا کا دروازہ ہے، یعنی اگر مجھے خدا تک پہنچنا ہے تو آپ کے علاوہ کوئی دروازہ نہیں ہے جو مجھے خدا تک پہنچائے۔ میں جس کسی اور دروازے سے جاؤں گا وہ مجھے خدا کے علاوہ کہیں اور تو پہنچا سکتا ہے، مگر اگر خدا تک پہنچانے کا کوئی دروازہ ہے تو وہ فقط آپ ہی ہیں۔ ابھی جملہ رکھیے گا، یہ فقط آپ ہی ہے۔ اب یہ جو جملہ آپ نے کہا، آپ نے زیارت جامعہ سے پھر اسے کیا کرنا ہے؟ اپنی تقریر کا حصہ بنانا ہے، کہ یہ بتا رہا ہے کہ اگر آپ کو خدا کی توحید جاننی ہے تو سوائے امیر کائنات کے در کے کسی اور در سے آپ کو توحید نہیں ملے گی، سوائے امام حسن مجتبیٰ، سوائے امام حسین اور الی آخر، یعنی زمانے کے امام کے علاوہ کہیں سے بھی آپ کو وہ توحید خالص نہیں ملے گی جو توحید خالص ان ائمہ کے دور سے عطا ہو۔ پھر اس کے بعد اسی کے اندر ایک جملہ ہے، بکم فتح اللہ و بکم یختم، ختم اللہ، آپ ہی وہ ہیں
کہ جس کے اندر اچھا زیارت جامعہ اس اعتبار سے ایک تھوڑی سی جو ہے وہ ایسی زیارت بھی کہ جس کو عام آدمی جب پڑھتا ہے تو تھوڑا سا ہل جاتا ہے، اور اس کو ہلنا بھی چاہیے، اور آپ کو اسی اس کے ہلے ہوئے دماغ کو درست بھی کرنے کا سہارا ملتا ہے زیارت جامعہ. کہ آپ پہلے اس بات پہ بات کریں کہ زیارت جامعہ کون سی زیارت ہے؟ میری اور آپ کی بنائی ہوئی زیارت ہے. میں نے اور امام نے جیسا امام کو سمجھا اور ہم کو زیارت کرنی ہے، نماز کے بعد ہم زیارت پڑھتے ہیں، مجلس کے بعد زیارت پڑھتے ہیں. وہ زیارت عام طور پہ وہ زیارت نہیں ہوتی کہ جو امام معصوم کی. آپ 4 سلام نبی کو یاد کر کے، امام کو یاد کر کے، جناب زہرا کو یاد کر کے، کربلا والوں کو یاد کر کے کرتے. اس کے بعد مشہد مقدس کی طرف رخ کرتے، امام رضا کو زیارت کرتے، شہزادی معصومہ کم کو، اور پھر آخر میں زمانے کے امام کو. یہ آپ زیارت کرتے اپنی عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں، مگر یہ وہ الفاظ نہیں ہیں جو امام معصوم نے بتائے. زیارت جامعہ کے اندر میں نے آپ سے کہا سب سے پہلے آپ کو گفتگو یہ کرنی چاہیے کہ یہ وہ زیارت ہے جو امام معصوم کی جانب سے آئی ہے، لہذا اس سے بہتر اور اس سے صحیح تر امام معصوم کی عقیدت اور امام معصوم کے مقام کی کہیں بھی جو ہے وہ انفارمیشن نہیں ہو سکتی. یہی وہ صحیح انفارمیشن ہے کہ جو ہم کو آئی. لہذا آپ کو سب سے پہلے بات کرنی اس کی سند پر، سب سے پہلے بات کرنی خود اس زیارت کی فضیلت پر. اور اس زیارت کی فضیلت کو اس سے پہلے کہ بیان کریں، آپ نے خود جاننی ہے کہ آپ جس زیارت پر کو انتخاب کر کے گفتگو کر رہے ہیں واقعی اس زیارت کا لیول یہ ہے کہ جس کے ذریعے سے میں اپنے امام کی صحیح معرفت اور صحیح حقیقت تک پہنچ سکوں گا. جب آپ نے خود اس زیارت کے بارے میں اس کی سند کو پڑھ لیا، اس کی فضیلت کو پڑھ لیا، کس امام سے آئی ہے، کون کون سی کتابوں کے اندر آئی ہے، آپ نے کچھ حوالوں کو یاد کر لیا، اب آپ بڑے کانفیڈنٹلی اس بات کو بیان کریں گے کہ یہ زیارت جو ہے وہ معصورہ ہے، جو فلاں فلاں اس کے واقعات ہیں کہ جن واقعات میں اس بات کی جانب اشارہ کیا گیا ہے. کئی علامہ مدلسی نے بتایا ہے، کئی زمانے کے امام کی آپ نے دیکھا ہوگا. جب مفاتیح الجنان اٹھائیں گے کچھ معلومات تو آپ کو بیسک سی وہاں سے آرام سے مل جائے گی کہ جب آپ جائیں گے ائمہ کی زیارت کے باب میں، تو جب عام زیارتیں ختم ہو جاتی تو اس کے بعد زیارت جامعہ کا باب شروع ہوتا ہے. وہاں 3 زیارتیں لکھی ہوئی کہ 3 زیارتیں زیارت جامعہ. عام زیارت میں زیارت جامعہ میں ایک فرق ہے. کیا فرق ہے؟ مثلا ایک زیارت ہے جو صرف اللہ کے رسول کی ہے، وہ زیارت جناب زہرا کی نہیں. ایک زیارت ہے جو صرف جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی، وہ زیارت امام حسین کے لیے نہیں. ایک زیارت ہے وارثہ جو صرف امام حسین کے لیے، وہ امام حسن مجتبیٰ کی نہیں. لیکن زیارت جامعہ وہ زیارت ہے جو کسی بھی امام کے روزے میں جا کر آپ پڑھیں گے تو وہ زیارت اس امام کی زیارت بن جائے گی. ٹھیک ہے؟ تو یہ خود ایک فرق ہے جس کو آپ کو بھی کلیئر ہونا چاہیے اور آپ بتائیں گے لوگوں. نمبر 2، زیارت جامعہ کے اندر یہ جو زیارت جامعہ ہے جو طویل ترین زیارت جامعہ ہے، باقی زیارت جامعہ کے مقابلے میں اس کے اندر ایک بڑے وسیع پیغام کو ائمہ علیہ السلام کے مقامات اور ان کی اہمیت و فضیلت کے اعتبار سے بتایا گیا. اور اس زیارت کو پڑھنے کی بھی انتہائی تاکید ہے. اس تاکید کے سلسلے میں جب زیارت جامعہ آپ اٹھائیں گے مفاتیح میں تو ایک واقعہ نظر آتا ہے سید رشتی کا. رشت یا رشت کا علاقہ تھا جس سے تعلق رکھنے والے وہ سید تھے، راستہ بھٹک چکے تھے. عرب ایک مرتبہ زمانے کے امام سے متوسل تھے اور سوال ہو رہا تھا کہ آپ بھٹکے وہ کو رہنمائی دکھانے والے، اور میں نے سنا ہے کہ اگر کوئی کسی کے پاس آسرا نہ اور اپنے زمانے کے امام سے متوسل ہو جائے تو آپ اسے بے سہارا نہیں چھوڑتے. چل رہے تھے، چلتے چلتے ایسا لگا کہ پہلو میں کوئی ساتھ ساتھ چلنا شروع ہو گیا، اور پھر یوں ان کی ملاقات ہوئی اور وہاں پر انہوں نے 3 مرتبہ فرمایا جامعہ جامعہ جامعہ، کہ تم زیارت جامعہ کو ترک مت کرو. پھر مراجعین کے واقعات ہیں کہ کیسے انہوں نے اپنی زندگی کے اندر اس بات کو اپنے برنامے میں بولے، ریگولر اپنی عادت میں کہیں کہ جس طرح سے قرآن مجید کے اعتبار سے یہ کہ آپ کو کم سے کم 50 آیات ڈیلی پڑھنی چاہیے. مختلف معصومین کی روایت ہے، اس میں تعداد ہے. امیر کائنات بھی فرماتے ہیں کہ 50 آیت جو ہے وہ انسان کو ریگولر پڑھنے کی عادت ڈالنی چاہیے. نہ پڑھ سکے آپ کم سے کم اتنا تو سمجھ میں آنا چاہیے قرآن پڑھنے کی عادت ڈالنی چاہیے. یعنی ڈیلی قرآن کی تلاوت آپ سے ترک نہ ہو پائے. آپ 50 نہیں پڑھ سکتے، 5 پڑھیں. کبھی جا کر اس لیول تک پہنچ جائیں گے قرآن سے، آپ کی وہ انسیت پیدا ہو جائے گی، وہ رغبت و شوق پیدا ہو جائے گا کہ 5 کے بعد 10 پڑھنے کا دل چاہے گا، 10 کے بعد 15 پڑھنے کا دل چاہے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ آپ 50 آیت تک پہنچ جائیں گے. شیخ مرتضی انصاری کی عادت تھی ڈیلی 1 پارہ قرآن پڑھا کرتے. ان کا شوق
ان کی مواظبت، ان کی پابندی ان کو اس مقام تک لے گئی. ٹھیک ہے. اس کے بعد اسی مثال کے طور پر اس میں کہا گیا کہ آپ زیارت عاشورہ پڑھیے، اور اسی میں کہا گیا زیارت جامعہ پڑھیے. تو یہ واقعات جب آپ بیان کریں گے اس سے بھی خود ایک شوق ڈیولپ ہوگا آپ کے اپنے اندر بھی، اور آپ جب پبلک میں بات کریں گے کہ زیارت جامعہ کتنی اہم زیارت. اس کے بعد اس زیارت جامعہ کو آپ خود پڑھیں گے، عربی نہیں، عربی تو آپ پڑھتے ہیں لیکن یقیناً شاید اس لیول کی عربی آپ نہ سمجھ سکیں، تو آپ عربی کے ساتھ ساتھ اس کی اردو یا اس لیول پر فقط پہلے اردو پڑھنا شروع کریں اور اس کی اردو کو پورا ترجمہ پڑھ لیں. ایک بار ختم ہو جائے رکے نہیں، دوبارہ پڑھیں. آپ یہ سمجھیں کہ ابھی آپ کو زیارت جامعہ پڑھنے کے ثواب کے طور پہ آپ پڑھ رہے ہیں، لیکن پورا اردو پڑھیں. پھر اس کے بعد دوبارہ ایک مرتبہ پڑھیں، پھر آپ تیسری مرتبہ جا کے پڑھیں. اب آپ کا کانٹیکٹ بننا شروع ہوگا، چونکہ اردو آپ کی اپنی زبان ہے، لہٰذا آپ کو سمجھ آنا شروع ہوگا کہ جو لفظ آپ بول رہے ہیں وہ لفظ کیا بتا رہے ہیں امام کے بارے میں. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہی وہ ہیں کہ جن کے ذریعے سے ابتدا ہوتی، آپ ہی وہ ہے کہ جن کے ذریعے سے اختتام ہوتا ہے، آپ ہی وہ ہے کہ جن کے پاس سے ہمیں رزق عطا ہوتا ہے، آپ ہی وہ ہے کہ جس سے آسمان سے رحمت خدا کی بارش ہوتی، آپ ہی ہمیں حیات دینے والے ہیں، آپ ہی ہمیں موت دینے والے، آپ ہی کے ذریعے ہمارے اعمال جو ہے وہ بخشے جائیں گے. تو ایک مرتبہ آپ کے ذہن میں سوال ہوگا یہ سب کچھ کہہ رہے آپ یہ تو ہمارے عقیدہ توحید سے بالکل کانٹراڈکٹ کرنے والی بات ہو گئی. ہم تو آج تک کہہ رہے تھے کہ ان اللہ هو الرزاق، رزق دینے والا تو خدا ہے، خدائی محیی ہے اور خدائی ممیت ہے. پروردگاری ہے وہ کہ جو بادلوں کو برساتا ہے، اور پروردگاری ہے کہ جس سے اس کائنات کی ابتدا ہے اور اس کائنات کا اختتام خدا سے ہوگا. اور اب ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اسی کو تو غلوف کہتے ہیں. یہی تو وہ ہے کہ جو ائمہ کو نعوذ باللہ اپنی حد سے آگے بڑھا دے رہے ہیں. تو جو ہم پر الزام لگ رہا ہے، کل کو آپ زیارت جامعہ کی تفسیر کریں، نیچے سے مجمع آپ سے سوال کر سکتا ہے کہ آپ جو یہ باتیں بیان کر رہی ہیں، ان باتوں سے ہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ غلوف ہے، یہ تو گالیوں کا نظریہ ہے. آپ نے تو وہی باتیں کرنے شروع کر دی کہ جو ملنگ کہتے ہیں. تو آپ بھی تو نعوذ باللہ علی کو یا ائمہ علیہ السلام کو خدا کے مرتبہ تک پہنچا رہے. اب آپ کو خود سمجھنا ہے. جب تک آپ خود نہ سمجھیں، جب آپ ایسی زیارت کا انتخاب کریں گے تو ممبر پہ جا کر آپ کے عقیدے پر شک و سوال پیدا ہو جائے گا. تو آپ نے اسے پہلے خود سمجھنا ہے کہ آخر یہ بیان کیا کرنا چاہ رہے ہیں. قرآن ایک مقام پر کہتا ہے خدا ہی تمہاری روحوں کو قبض کرتا ہے، اور دوسرے مقام پر کہتا ہے کہ ہم نے ملک الموت کو رکھا ہے، وہ روحوں کو قبض کرتا ہے. تو پہلی والی آیت درست ہے یا دوسری والی آیت درست ہے؟ ایک طرف خدا کہتا ہے کہ خدا کو کبھی دیکھا نہیں جا سکتا، لن ترانی یا موسیٰ، اے موسیٰ میں کہیں بھی نہیں دیکھا جا سکتا. ایک طرف خدا کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، خدا کا ہاتھ جو ہے ان سب کے ہاتھوں پر ہے. تو جب اس کو دیکھا نہیں جا سکتا، وہ جسم و جسمانیت سے خالی ہے، تو ہاتھ کہاں سے آ گیا؟ یہی تو وہ چیز تھی جس کے اوپر 11ویں امام کے دور کے اندر اسحاق کندی نے کتاب لکھ دی تھی، ٹھیک ہے، کہ تضاد فی القرآن، کہ قرآن کیا ہے، اس کی آیتیں، ایک آیت تو دوسری آیت خود آپس میں ٹکراتی. تو اس نے قرآن ہی کو کیا کر دیا؟ سوال کے قابل بنا دیا. قرآن وہ ہے کہ جس پر ہمارا پورا عقیدہ ٹھہرا ہوا ہے. ہم کہتے ہیں قرآن پیغمبر اکرم کے ذریعے ہماری ہدایت کے لیے آیا ہے، قیامت تک ہماری ہدایت کرے گا. مگر قرآن خود ایک ایسا موضوع بن گیا کہ جس کے اوپر اشکال قائم ہو گیا کہ نعوذ باللہ ایسا لگتا ہے کہ خدا کل کچھ اور بات کر رہا تھا. اور جیسے ہم ہیں نا، کل جب بات کریں گے تو ہماری آج کی بات کل سے ٹکرا سکتی ہے، ہم کل کی بات بھول گئے، کہا آپ نے کل تو یہ کہا تھا، آج تو یہ کہہ رہے. تو ہم کیا کہیں؟ نہیں وہ جو میں نے کل کہا تھا نا وہ غلط ہو گیا، یا میں جذبات میں آ کے بول گیا، جو میری آج کی بات ہے نا وہ والی بات صحیح. تو نعوذ باللہ ایسا ہے کہ خدا جو پہلے سورہ یاسین میں پیغام دے رہا تھا بڑے جذبات میں آ کے بول گیا، اور جب سورہ مبارک رحمان میں آیا تو کہا کہ نہیں وہ والی بات تو ٹکرا گئی سورہ یاسین کی بات سے. اس نے ایسے ہی لکھا اور ایک کتاب لکھ دی، اور پورا واقعہ کیسے 11ویں امام نے اس کے شاگرد کے ذریعے اس تک پیغام پہنچایا، اور پھر اس نے اپنا وہ مسودہ جلا دیا اور یہ سمجھ گیا کہ میں نے جو بات لکھی ہے وہ غلط ہے. مجھے جا کر اہل بیت کرام سے، یعنی جو نحن اہل البیت، قرآن کہتا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، سوال کرو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے ہو. یہ نہیں ہے کہ تم فیصلہ کر لو. میں اور آپ اگر زیارت جامعہ کو اتنا ہی پڑھیں گے جتنا ہم جانتے ہیں تو فوراً فیصلہ کر دیں گے کہ بھائی یہ تو زیارت کون سی ہے، یہ تو گالیوں کی زیارت ہے نعوذ باللہ. نہیں، آپ نہیں جانتے، اب آپ کتاب اٹھائیں. تو آپ کتاب اٹھائیں زیارت جامعہ کی، شرح آپ کو مل جائے گی بہت ساری.
ٹھیک ہے، آغا ناصر مکارم کی شرح ہے، اور بھی جو ہے وہ علماء نے اس کے اوپر کام کیا ہے، جو آپ کے تلاش کریں گے اس کی کتاب کو جو ہے وہ آپ پڑھیں، آپ کو پھر اس کے بعد سمجھ میں آئے گا کہ یہ جو جملے کہے گئے ہیں اس سے مراد کیا ہے. ٹھیک ہے، جب آپ خود مراد کو سمجھ لیں گے اب آپ کا کانفیڈنس ہوگا اور آپ پہلے مثال کے ذریعے سے لوگوں کو سمجھائیں گے اور پھر اس کے بعد اس زیارت کے جملے پڑھیں گے، تو اب وہ گمراہ نہیں ہوں گے کیونکہ پہلے آپ نے مثال کے ذریعے سے انہیں سمجھا دیا ہوگا. قرآن خود کہتا ہے نا، کیا کہتا ہے والدین کے بارے میں؟ آپ کو کہتا ہے کہ دیکھو وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو، لیکن آپ نہیں کر سکتے. قرآن کہتا ہے کہ جب ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائے لا تقل لهما اف، ان کے سامنے اف نہ کہنا، ولا تنہرهما، ان کو جھڑکنا مت. ٹھیک ہے، وقل قولا کریما، ان کے سامنے جب بات کرنا تو ان کو بزرگ سمجھ کے، جیسے ادنا اعلیٰ کے سامنے بات کرتا ہے ایسا کہنا ہے. سب کچھ کے باوجود تم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے، کہنا وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے رسول ان سے کہہ دو، ان سے کہنا اے رب ارحمہما، اے ہمارے رب ان دونوں پر رحم کر، کما ربیانی صغیرا، جیسے ان دو رب نے مجھ پر رحم کیا تھا. تو خدا اپنے آپ کو بھی رب کہہ رہا ہے اور ان کو بھی رب کہہ رہا ہے. تو ان دونوں ربوں میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے؟ کہا فرق ہے. وہ رب مطلق ہے بغیر واسطے کے، اور یہ رب کون سے ہے جو والدین جن کو رب کہا گیا، یہ بے واسطہ ہے، خدا ہے. خدا نے ان کو ہماری پرورش کے لیے رکھا ہے. ٹھیک ہے، جیسے میں نے مثال کے طور پہ ہم بولتے ہیں کہ بھائی آپ ایک انتظامیہ ہے، انہوں نے ایک ٹیچر کو اپوائنٹ کیا، کہا یہ کیا کریں گے، آپ کو پڑھائیں گے. تو ایک رشتہ آپ کا انتظامیہ کے ساتھ ہے، ایک رشتہ آپ کا ٹیچر کے ساتھ، دونوں سے آپ کا رشتہ ہے. یہاں پر آپ کہیں گے کہ بھائی آپ کن کے ادارے میں، آپ کن کے پاس پڑھ رہے، آپ نے کہا اپنے ٹیچر کا نام لیا، مس فلاں کے پاس پڑھ رہے، لیکن آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم فلاں ادارے میں پڑھ رہے. تو فرق کیا ہے کہ ان کے پاس پڑھ رہے یا اس ادارے میں پڑھ رہے؟ کہے گا نہیں ایک ہی ہوگا، یا تو ان کے پاس پڑھ رہے یا ان کے پاس پڑھ رہے. کہا نہیں، وہ ادارہ ہے اور اس ادارے میں یہ فرد ہے کہ جن کے پاس ہم پڑھ رہے ہیں. پر اسی طریقے سے وہ رب ہے جو رب مطلق ہے، جو کائنات میں ہر ایک کو پال رہا ہے، مگر اس نے ہمیں پالنے کے لیے جس کے سپرد کیا ہے وہ یہ والدین. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے وہ خدا ہے کہ جو حیات دیتا ہے، مگر حیات دینے کے لیے اس نے ان ائمہ کو وسیلہ بنایا ہے کہ میں ان کے ذریعے سے تمہیں حیات عطا کروں گا. تو لہٰذا ایک تو ہمارا جو آج کی حد تک میں نے آپ سے کہا کہ ایک جو زیارت ہے اہم ترین وہ زیارت جامعہ ہے. زیارت جامعہ کے بارے میں آپ جا کر پڑھیں، اور جب ان کی اس سے ریلیٹڈ شروحات کا آپ مطالعہ کریں گے اور خود اچھے طریقے سے، لیکن اس سے پہلے میں نے آپ کو یہ ضرور کہا کہ آپ نے زیارت جامعہ کا ترجمہ پڑھنا، 2 سے 3 دفعہ ترجمہ پڑھیں اور اپنے ذہنوں میں سوالات کو بیدار کریں کہ آپ جس عقیدے کو رکھتے ہیں وہی عقیدہ اس میں ہے. تو یقیناً پھر میرا آپ سے سوال ہوگا، آپ جب عقیدہ رکھتے ہیں تو آپ کے پاس اپنے عقیدے کی دلیل کیا ہے؟ ہم سب سے پہلا مسئلہ ہر مرجع کی توضیح میں پڑھتے ہیں کہ انسان کو از روئے بصیرت اصول دین کا جاننا ضروری. اصول دین میں تقلید نہیں ہے، تقلید کس میں ہے؟ فروع دین کے بھی احکام میں. فروع دین کے اندر نماز ہے، اس میں تقلید نہیں ہے. کوئی بھی مجتہد آ کے کہے کہ نماز نہیں ہے، نماز تھی 1448 تک، 1448 کے محرم کے بعد اب خدا نے نماز کو معاف کر دیا. آپ بولیں گے مسلمات دین میں تقلید نہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، اس میں نہیں ہوگا. ہاں بات ہوگی کہ نماز فجر پڑھنی ہے، تو نماز فجر کے اندر اگر وضو کے لیے وقت نہیں بچا تو اب جب وقت نہیں بچا تو کیا کرے؟ وضو ہی کر کے نماز پڑھے چاہے قضا ہو جائے، یا نہیں وضو کے علاوہ کچھ اور ہے کہ جس کے ذریعے سے نماز کو آپ نے انجام دینا ہے، تب آپ کو مرجع بتائے گا کہ آپ وضو تیمم کرنا آپ پہ واجب ہے. ٹھیک ہے، تو یہ احکام ہے. احکام کے اندر تقلید ہے، لیکن اصول دین کے اندر مسلمات دین میں تقلید نہیں. تو اصول دین میں کیا کہہ رہا ہے؟ ہر مرجع ہر فرد کے بعد از روئے بصیرت اپنی اپنی عقل کے مطابق، از روئے بصیرت کا مطلب کیا ہے؟ اپنی اپنی بصیرت کے مطابق. ہر ایک کا اپنا لیول ہے. یہاں پر بھی کوئی ہوگا جو 2 سال سینئر ہے تو اس کا لیول 2 سال اوپر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، صرف اٹینڈنس میں 2 سال نہیں ہوئے، 2 سال اس نے یہاں پڑھ کر محنت کی. جو نیا فریش آیا جس کو 2 دن بھی نہیں ہوئے، وہ 2 دن کی عقل و بصیرت رکھتا ہے. تو 2 دن کی عقل و بصیرت کے پاس 2 دن کی جو ہے وہ معلومات ہے، تو 2 دن کے مطابق وہ توحید شناس ہوگا. لیکن جو 2 سال پڑھ چکا ہے، پھر وہ 2 سال والا جو ہے وہ توحید شناس ہونا چاہیے. ہر ایک کے پاس اپنی اپنی بصیرت کے مطابق توحید کی
اپنے عقائد کی کیا ہونی چاہیے؟ دلیل ہونی چاہیے. تو لہٰذا اگر آپ کو لگا کہ ہاں جو عقیدہ ہم رکھتے ہیں وہی زیارت جامعہ بتا رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کے پاس وہ دلیلیں بھی ہے، وہ مثالیں بھی ہے، وہ واقعات بھی ہے. اب آپ ممبر پہ جا کے ڈائریکٹ زیارت جامعہ پہ گفتگو کر سکتے ہیں. مگر آپ پڑھ رہے ہیں، پڑھتے پڑھتے آپ کو لگتا ہے کہ نہیں، جو عقیدہ میں رکھتا ہوں وہ اتنی ڈیٹیل کے ساتھ اور اتنی تفصیلات کے ساتھ ویسا نہیں، اس کے اندر کچھ اور بیان کیا جا رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ مجھے مزید اپنے عقیدے کو کیا کرنا ہے؟ اور زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ پڑھنے کی اور جاننے کی ضرورت ہے. آپ نے دوبارہ پڑھا، تیسری بار پڑھا، اب آپ شرح زیارت جامعہ پڑھیں گے. اب آپ اتنا کام کر چکے ہوں گے کہ ممبر کے اوپر اس موضوع کو لے کر جائیں گے تو انشاءاللہ پھر آپ 1 مہینہ بھی گفتگو کریں گے آپ کے لیے ایک بات کم ہوگی. آپ 3 سال تک اسی عشرے کے اوپر گفتگو کرتے رہیں گے زیارت جامعہ پر تو وہ آپ کی گفتگو ختم نہیں ہوگی، 3 عشرے ختم ہو چکے ہوں گے. تو ابھی ہم ایک زیارت جامعہ کے اعتبار سے بات کر رہے ہیں کہ آپ کا جو سلیبس ہے وہ ایک زیارت، ورنہ تو زیارت امین اللہ بھی ہے، ایسی ہی زیارت، اتنی اہم زیارت، زیارت عاشورہ بھی ہے. یہ سارے زیارت معصورہ ہے جن کی باتیں ہو رہی، ٹھیک ہے، چاہے زیارت جامعہ ہو، زیارت امین اللہ ہو، زیارت عاشورہ ہو، زیارت وارثہ ہو. اسی طریقے سے امیر کائنات کی 6 زیارتیں، ٹھیک ہے، امام حسین علیہ السلام کی بھی غالباً 7 زیارتیں. ہر زیارت کسی نہ کسی امام سے، اور ہر زیارت کے اندر کوئی نہ کوئی پیغام. خاص طور پہ امیر کائنات کی زیارت جو آپ پڑھیں گے، پہلی زیارت میں بھی آپ کو اتنا بہت طویل ہے پہلی زیارت، اس کے بعد کی زیارتیں چھوٹی چھوٹی. 6ٹھی زیارت ہے، اس کے بارے میں علماء بہت تاکید کرتے کہ وہ زیارت کے اندر بھی ایک خاص پیغام ہے، امیر کائنات کی خصوصیات کا تذکرہ ہے. 8ویں امام کی زیارت، 8ویں امام کی زیارت بھی اپنے بہت پیغامات کو اپنے اندر رکھتی ہے، بہت سارے لیکن اتنا سارا سلیبس اگر آپ کو دے دیا جائے گا تو میں نے آپ سے کہا کہ آپ وہی والی بات ہے کہ 72 ڈشز کا بوفے تو لگ جائے گا، کھا تو فقط 2 ہی 3 سکتے ہیں. باقی آپ یہ کہیں گے ضرور آج ہم گئے تھے وہاں 72 ڈشز کا بوفے لگا تھا لیکن کھا فقط 2 3 ہی سکے. سب کھائیں گے تو پھر اس کے بعد آپ کو وہاں سے ہاسپٹل جانا پڑے گا، ٹھیک ہے. تو لہٰذا ایک زیارت جامع. ابھی ہم زیارت دعاؤں کی بات کریں گے، پھر آپ کے پاس دیکھیں دعائے عرفہ. توحید کے اعتبار سے یعنی خدا کی خصوصیات کے اعتبار سے بڑے پیغامات ہیں، عرفان کے اعتبار سے خدا کی معرفت. اس کے بعد دعائے کمیل، دعائے کمیل کے اندر بہت سارے پیغامات کہ کہاں تک امیر کائنات آپ کو لے کر گئے کہ پروردگار عالم سے بندے کا رشتہ کیا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. تو یہ سارے دعائیں اور زیارات ہیں، لیکن ابھی آپ کو صرف ہوم ورک کے طور پہ میں نے آپ سے کہا کہ آپ زیارت جامعہ کا انتخاب کریں. زیارت جامعہ کو خاص طور پر اپنے ریگولر کے اعتبار سے بہت بڑی زیارت ہے، ابھی آپ کو لگ رہی، جب عادی ہو جائیں گے تو شاید آپ آدھے گھنٹے میں 40 منٹ میں 35 منٹ پڑھ لیں گے. لیکن اگر ابھی آپ سٹارٹ کریں گے تو میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ پوری زیارت جامعہ ڈیلی پڑھیں، مگر زیارت جامعہ کے 2 ورک اٹھائیں اور 2 ورک کا ہی ترجمہ آپ پڑھیں اس طرح سے کہ دقت کے ساتھ پڑھیں، باقاعدہ. جیسے آپ کہانی پڑھتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کے اندر ڈوب جاؤں، اس کی سٹوری مجھے یاد رہے، کسی سے بیٹھوں بات کروں تو میں سنا سکوں. ابھی آپ زیارت وارثہ بھی پڑھتے ہیں، میں آپ کہتا ہوں آپ زیارت وارثہ کے بارے میں اسے ڈسکس کریں، ذہن بالکل زیرو ہوتا ہے، بلینک، کچھ بھی نہیں ہے، پڑھ دیا لیکن کچھ نہیں پتا. لیکن زیارت جامعہ کے 2 صفحے پڑھیں، ایسا پڑھیں کہ جب آپ کسی کے ساتھ بات کریں تو کہیں کہ زیارت جامعہ کے اندر ہم نے 4-5 جملے پڑھے اور یہ جملے ہمیں بتا رہے ہیں، اپیل کر رہے ہیں کہ اس کے اندر امام معصوم کی ان خصوصیات کا تذکرہ ہو رہا ہے. پھر اگلے دن 2 پڑھیں، ایسے 2 پڑھنے کے بعد پوری زیارت جامعہ 1 دفعہ پڑھ لیں، اور پھر اس کے بعد جا کے دوسری دفعہ، اور پھر اس کے بعد جا کے تیسری دفعہ، اور پھر اس کی نوٹنگ کریں. یہ آپ کی اپنی کتاب ہونی چاہیے جس کے اوپر آپ ہائی لائٹر لیں اور اس کو باقاعدہ جو پوائنٹس آپ کو لگ رہے، 2 طرح کے پوائنٹس ہیں. ایک پوائنٹ وہ ہے کہ جو آپ کو لگ رہے کہ میں سمجھا ہوا ہوں، انہیں الگ کلر سے ہائی لائٹ کریں. ایک پوائنٹ وہ ہے کہ جو آپ کو لگ رہے کہ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہے، انہیں الگ کلر سے ہائی لائٹ کریں، ٹھیک ہے. جس کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ سمجھ رہے اس پر بھی ڈسکس کریں اپنے سینئرز کے ساتھ کہ جو آپ سمجھ رہے ہیں وہ صحیح سمجھ رہے ہیں، نہیں تو آپ کو یہ خبر ہو جائے کہ جو میں سمجھ رہا تھا وہ صحیح نہیں ہے، مجھے اس پر بھی دقت کرنے کی ضرورت ہے، یہاں بھی پرابلم موجود ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ایک سمجھے کہ ہمارا ایک کام ہوگا. اگر آپ ذاکری کرنا چاہتے ہیں تو آپ جب ممبر پہ جا کے ایک اچھے ریسورس کو، مستند ریسورس کو لے کر بات کریں گے، آپ کی بات پہ وزن ہوگا، آپ آئیں بائیں شائیں باتیں نہیں کر رہے ہوں گے. اور آپ کے پاس جو ایک بڑا پرابلم ہے کہ میٹر ختم ہو جاتا ہے، میٹر ختم ہو جاتا ہے.
آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس میٹر ختم نہیں ہوتا. یہ ایک زیارت جامعہ میں نے فقط سمجھانے کے لیے آپ کو کہا 3 اشرے، ورنہ آپ 10 اشرے بھی زیارت جامعہ سے پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ میں گفتگو کو اختتام کرتے ہیں، اور اگر آپ کے ذہنوں میں کوئی سوالات ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں. جو ایک آپ سمجھے کہ مختصر زیارت ہے کہ جس کی ایک مختصر شرح ہے، ایک تو ڈیٹیل شرح بھی ہوتی بہت ساری، لیکن یہ جو مختصر شرح ہے زیارت جامعہ کی، وہ اس کا نام ہی کتاب کا ہے مختصر زیارت شرح زیارت جامعہ، اور اس کے رائٹر جو ہے وہ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی ہے. ٹرانسلیٹر اس کے جو ہے وہ سید سبطین علی نقوی امروہی ہے. یہ آپ کو PDF کے اندر بھی مل جائے گی، اور یہ پاکستان سے چھپی ہے، لہٰذا کراچی کے اندر بھی آپ کو آسانی سے اویلیبل ہو جائے گی. میں ایک سمپل سا سوال کروں کہ فرض کریں کہ آپ نے سیف دیکھا ہے، سیف سمجھتے ہیں، لاکرز، اس پہ کوڈ لگا ہوتا ہے. کبھی کبھی آپ کی سوٹ کیس بھی ایسی ہوتی ہے، آج کل تو بچوں کے بیگ بھی ایسے آنا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے آپ کا کچھ لوگوں کے باکس بھی بڑے ایڈوانس ہو جاتے ہیں، اور باکس کے اندر بھی نمبرز لگے ہوئے ہوتے ہیں. وہ نمبر لگے ہوئے ہوتے ہیں 1 2 3 4 5 6 9 تک، اور آخر میں 0 ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ نمبر لکھے ہوئے نومیریکل، آپ اس کو کر دیں رومن نمبر. ٹھیک ہے، آپ اس کو رومن کے اندر اس کی سیٹنگ کریں. نمبر آپ نے رکھا ہے، فرض کریں کہ اپنے باکس کے کھولنے کا 786، آپ نے 7 رومن کے اندر جو ہے وہ اس کے اندر سے فرض کریں اگر آپ کوڈ لگائیں گے تو باکس تو نہیں کھلے گا. آپ نے کہا کیا فرق پڑتا ہے، میں نے تو 786 ہی لکھا ہے، لیکن آپ نے 786 جو کوڈ لکھا ہے یہ کوڈ آپ نے رومن کے اندر لگا دیا ہے، جبکہ کوڈ آپ نے رومن میں نہیں لکھا ہے، نیومیریکل میں لکھا تھا. تو بات یہ کہ پروردگار عالم نے جو اس کے فوائد رکھے، جو ان دعا کو پڑھنے کا ثواب رکھا ہے، وہ عربی میں رکھا ہے. ٹھیک ہے، آپ ترجمہ جو بھی کر لیں، مترجم اپنے ذوق کے مطابق اس کا ترجمہ کرے گا. وہ حقیقت میں اگر عربی زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں یہ طاقت اور قوت ہوتی کہ وہ اس انداز سے خدا کی بات کو ہم تک پہنچا سکتا، تو پروردگار عالم نے عربی زبان کا انتخاب کیوں کیا؟ کیا اس دور میں ہندی نہیں تھی، سنسکرت نہیں تھی، ٹھیک ہے، عبرانی زبان نہیں تھی، ہبرو نہیں تھی، رومن نہیں تھی، فارسی نہیں تھی، یہ سب زبانیں تھیں، مگر خدا نے عربی زبان کا انتخاب کیا. تو کوئی تو ایسی خصوصیت تھی جو کسی اور زبان میں نہیں تھی، لہٰذا اس زبان کا انتخاب کیا. اور اس زبان کے ان الفاظ کے ذریعے سے جو خدا نے پیغام پہنچایا ہے اور جو فائدہ ہم تک پہنچانے کو کہا ہے وہ اسی میں. ہاں، سمجھنے کے لیے آپ کو اس چیز کی معرفت حاصل کرنے کے لیے جو خدا کہنا چاہ رہا ہے، ہم محتاج ہیں، چونکہ ہم عربی کو عربی سے نہیں سمجھ سکتے. انگریز کبھی بھی اپنی شیکسپیئر کی بات کو سمجھنے کے لیے پہلے اردو ٹرانسلیٹ نہیں کرتا، شیکسپیئر کی ٹرانسلیشن وہ انگریزی میں ہی کرے گا. آپ غالب کی اردو کی جو ہے وہ کا شعر ہے، اس کا جو شرح بیان کرتے ہیں وہ فارسی میں بیان کرتے ہیں، انگریزی میں کرتے نہیں، آپ اردو میں بیان کرتے ہیں. تو آپ اردو کی اسی شعر کی شرح اردو میں کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو لہٰذا ہم عربی نہیں جانتے تو عربی میں اس کی شرح نہیں کر سکتے. ہم نہیں جانتے اس لیے اس کا اردو ترجمہ پڑھ رہے ہیں، اور اتنا بھی نہیں کرتے کہ ہم ٹرانسلیٹر ہیں کہ ہم ویسا ترجمہ کر سکیں کہ جو اس کے ٹرانسلیشن کا حق ہے. لہٰذا جو اچھے ترجمے کیے ہوئے ہیں ان اچھے ترجمے سے کسی ایک ترجمے کا انتخاب کرتے ہیں، اسے پڑھتے ہیں تاکہ وہ بات سمجھ سکے کہ جو امام جو ہے وہ ہم کو اس زیارت کے اندر بولنا ہے. تو سمجھنے کے اعتبار سے، معرفت کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، آپ بالکل اس کو پڑھیں، اور یقیناً اس سمجھنے کا بھی ایک ثواب ہے، وہ آپ کو ثواب ملے گا، اس کا فائدہ ملے گا، مگر زیارت جامعہ پڑھنے کا ثواب اور اس کا فائدہ وہ زیارت جامعہ اسی عربی کے پڑھنے میں ملے گا. سر لاسٹ کوسچن، یہ جو دعائیں ہیں زیارتیں ہیں، ان کو انسٹالمنٹ میں کر سکتے ہیں؟ اگر ہم ایک ٹائم پہ نہیں کر پائے تو وہ دن میں مطلب ڈائیورٹ کریں تو ہاں، اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں. دیکھیں، میں نے تو آپ سے کہا کہ زیارت جامعہ کے بعد زیارت امین اللہ کی بھی تو میں نے اس کی بھی امپورٹنس نہیں بتائی.
تو میں نے آپ سے کہا کہ ہر زیارت کی امپورٹنس کو یہاں پہ ہم زیارت کی اہمیت کو یہاں ڈسکس نہیں کر رہے, ہمیں زیارت کو لینا ہے. میں نے ابھی آپ سے کہا کہ آپ آئینہ اس لیے نہیں دیکھ رہے کہ آپ کو اپنا چہرہ سنوارنا ہے. ابھی آئینہ کیوں خرید رہے؟ کیونکہ گھر پہ جا کے لگانا ہے. ٹھیک ہے, آپ اگر دیکھ کر آگے اس پہ شکل بہت اچھی آ رہی, گھر لے کے گئے اور گھر والوں نے آپ سے کہا کہ ہم نے کس احمق کو خریدنے کے لیے بھیج دیا تھا, یہ دیکھ تو لیتے کہ یہ لوکل خرید کے آ گئے ہو. یہ ایک ہفتہ نہیں لگے گا اور اس کے اوپر کیا ہوگا, کالے نشان آنا شروع ہو جائیں گے. آپ کہیں گے او میں تو اس وقت اس میں صرف اپنی شکل ہی دیکھ کر آ گیا کہ شکل بہت اچھی لگ رہی. ٹھیک ہے, تو لہٰذا ابھی ہم کیا کر رہے ہیں, ابھی ہم زیارت جامعہ کی فضیلت کو ڈسکس نہیں کر رہے, ہم زیارت امین اللہ کی فضیلت کو ڈسکس نہیں کر رہے, ہم اس زیارت کا انتخاب کر رہے ہیں کہ جس زیارت کے ذریعے سے ہمیں عقائد حقہ کو اس بات کرنا ہے. تو اس لیے ہم نے زیارت کا انتخاب کیا. زیارت آل یاسین بھی انہی زیارتوں میں شامل ہے. میں نے آپ سے کہا, ابھی تو میں نے آپ سے کہا کہ آپ زیارات کے باب میں جائیے مفاتیح الجنان میں, آپ پیغمبر کی زیارت سے شروع کیجئے, جناب زہرا کی زیارت پڑھیے, اس کے بعد جنت البقیع میں زیارت ہے, اس کے بعد آپ امام حسین کی زیارت دیکھیے, اس کے بعد جو ہے وہ جناب سید ساجدین کی زیارت ہے, پھر اس کے بعد امام موسیٰ کاظم کی زیارت ہے. ہر زیارت کے اندر پیغام. مگر ہم مشہور زیارت سے بات کرتے ہیں کہ جب آپ بات کریں گے معاشرے میں زیارت جامعہ, لوگ جانتے ہیں کہ ہاں یہ نام کی کوئی زیارت ہے, انہیں اس زیارت تک پہنچ کر اس کے الفاظ آپ کو سننا آشنا لگیں گے. اس لیے ہم نے اس زیارت کا انتخاب کیا تاکہ آپ اس کے ذریعے سے جو ہے وہ اپنے ممبر کے موضوع کو جو ہے وہ درست کر سکیں. وما علینا الا البلاغ.